Assalamu alaikum ji. I hope everybody can hear me. Voice to have audible. So, in the background of this session, I just generally want to tell you कि कुछ महीने पहले उड़ान पाकिस्तान प्लान आया था, प्लानिंग कमीशन ने रिलीज़ किया था, और उसके बाद we had the Prime Minister's office also release a national transformation plan. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس ہوئی تھیں ایٹ لینتھ ایٹ دا پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی. صرف ڈسکس ہوئی تھی بلکہ انالائز بھی ہوئی تھی, ایویلویٹ بھی ہوئی تھی. وی کیم ٹو سرٹن کنکلوژنس, لیکن دوز کنکلوژنس آئی تھنک دے کین ناٹ بی, وی کین ناٹ ریئلی اسٹے آن دوز کنکلوژنز انلیس ہم گورنمنٹ کے کسی ریپرزینٹیو سے بات کریں, بیکاز دیر واز سرٹن تھاٹ بیہائنڈ دوز پلانس. وہ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں ہم آج رانا احسان کے ساتھ, اینڈ آلسو ڈاکٹر علی سلمان ہو از دی ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف پرائم. He has strong opinions on both those plans. I think generally what we will be trying to do today is کہ گورنمنٹ کا جو ریفارم ایجنڈا, اکنامک ریفارم ایجنڈا ہے, اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھنا چاہتے ہیں ہم. اینڈ let's go into the discussion. رانا صاحب, thank you for joining us today. Thank you for taking out the time. So you are the coordinator to the Prime Minister. Tell me a little bit کہ یہ role entail کیا کرتا ہے. What is your primary focus? It's an honor to be here at Black Hole. Thank you for inviting me. I am coordinator to Prime Minister on monitoring and implementation. میرے پاس commerce اور industry کا جو title تھا, it was in the PDM government. So my role is basically there is a Prime Minister's delivery unit placed in the Prime Minister office, جس کا رول یہ ہے کہ جتنی بھی پرائم منسٹر کی ڈائریکشنز ہوتی ہیں, جتنی بھی منسٹریز کے روڈ میپس ہوتے ہیں, اور جو بھی فیصلے ہو جاتے ہیں, چاہے وہ کیبنٹ کے بھی فیصلے ہوں, تو وی کیپچر دیم اینڈ وی آر کنیکٹڈ ود دا ہول فیڈرل گورنمنٹ اینڈ وی آر کنیکٹڈ ود دا پروونشل گورنمنٹ ایز ویل. ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, تو دیر آر اباؤٹ 66 ڈپارٹمنٹس دیٹ وی آر کنیکٹڈ ود آن اے ٹاسک مینجمنٹ سسٹم. اٹس اے آن لائن سسٹم ہے وہ, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہدایت آ جاتی ہے, ٹائم لائنز آ جاتی ہیں, اور پھر ہم اس کو فالو کرتے ہیں, ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ڈیسیجنز ہیں وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, وہ جو ہے وہ ٹائملی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, یا انٹر منسٹیریل کوآرڈینیشن کے ایشوز آ رہے ہیں. سو وی دیر آر اٹس اے بگ ٹیم. Ministries are divided amongst some joint secretaries, اور ان کے نیچے پھر ڈپٹی سیکرٹریز ہوتے ہیں, and they are connected with the focal persons in the ministries which are also additional secretaries, and secretaries also use this software. So everyone is aware of a decision of a prime minister or a decision which the ministry has made that they're going to a deliverable that they've given to the prime minister, اور وہ پھر ہم اس کو بڑی باریکی سے اس کو ایویلیویٹ, اینڈ اٹس اے لائیو سسٹم. تو اگر کوئی منسٹری نے کام کر دیا ہے, یا کوئی if there is an update or if there is a movement, it is updated on that system and we are aware of it. پھر ہم اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں. تو یہ بیسکلی رول ہے پرائم منسٹر ڈلیوری یونٹ کا. پھر اس کے ساتھ ہم نے ایک نیا جو ہے وہ اس کے اندر SIU ہے, اسپیشل انیشیٹیوز یونٹ, جو ایڈ آن ہوا ہے. اس کے اندر وی ہیو ہائرڈ 15 سبجیکٹ اسپیشلسٹ. They are PhDs, they are masters, they have a very rich experience in their fields. اکنامک منسٹریز سے وہ ریلیٹڈ ہیں لوگ, اور وہ بھی پھر جو منسٹریز کی پرفارمنس ہے اس کو وہ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ جو منسٹریز نے جو روڈ میپ اپروو کرائے ہیں, ویدر دے آر پرفارمنگ اکارڈنگلی, whether they are delivering according to the decisions made by the ministries approved by the Prime Minister. تو اور پھر وہ پالیسی, اگر کوئی there is a policy intervention which the ministry wants to make, or with the اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن, یا کوئی نئی چیز ہے, تو اس کے اوپر بھی وہ پالیسی اپنا جو ہے وہ ایک ریویو دیتے ہیں, whether it is a good policy or a bad policy, or if this decision is a good decision or a bad decision. تو وہ PM کو بھی ایک طریقے سے انپٹ دیتے ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر. So this is basically the PMDU and SIU. When back in the day میں صحافت کیا کرتا تھا ایک ٹائم کے اوپر, تو many of you might not know Rana Afzal Saab. He was a former parliamentarian. He's the father of Rana Ehsan, and اس ٹائم پہ میں انگریزی چینلس کے لیے کام کرتا تھا اور اخباروں کے لیے کام کرتا تھا, اینڈ آئی یوز ٹو ناٹ بی ایبل ٹو فائنڈ اینی بڈی ہو کوڈ اسپیک انگریزی. تو آئی یوزلی اینڈیڈ اپ ود یور فادر ٹاکنگ ٹو ہم آن اے لاٹ آف امپورٹنٹ ایشوز. آئی وانٹ ٹو نو کہ واٹ از یور philosophical background,
where did you go for your education? Where do you come from, and where is your heart in terms of policy? So basically, I did my OA levels from HSN College, Lahore. We're based in Faisalabad. वहीं से हमारी constituency politics मेरे वालिद साहब करते रहे. But I did not join politics after I graduated from LUMS. I did my major in economics और मेरा minor जो था वो finance और math था. After that, I did 2 levels of CFA, जो chartered financial analyst होता है, and then I got married. I couldn't complete the third one because, juggling between family, business, and education was very tough. After that, I did my MPhil in project management, or that was from ComSats. So that was on the go while I was working. So I've worked in the health sector, the education sector, I've worked in manufacturing, and I've worked in the private sector for a good 14 years. I have been on the board of FESCO, and I chaired the audit and finance committee over there. I also chaired the ERP steering committee, and we implemented SAP over there, and it was the first DISCO which implemented SAP without any backlogs. اور اس کے بعد پھر SAP جو ہے وہ کافی اور ڈسکوز نے implement کیا. So I was on the board for I think 5 years. I have chaired All Pakistan Particle Board Manufacturers Association for 3 years. Over a period of 7-8 years, I've been on the executive committee of FPCCI, which is the Federation of Federal Chamber of Commerce and Industry. So 3 years I was on the executive committee. I believe that governments should not be involved in businesses. I believe in a democratic Pakistan. I believe that there is government should be walking out of all businesses that there are. We should be focused on policy making. We should be focused on making an enabling environment for Pakistan, for private sector to thrive. So that is an overall governance ke upar, that is what I feel, and I'm a Democrat. Wonderful, wonderful. So I'm going to move to Dr. Ali Salman. Dr. Saab, آپ نے سنا, آپ ایون دو آپ لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے, اور رانا صاحب جو رائٹ پہ بیٹھے ہوئے, لیکن آپ نے اڑان پلان پڑھا اور آپ نے اس کے اوپر گفتگو بھی ہماری ہوئی اس کے اوپر ایٹ لینتھ. تھوڑا سا بتائیے گا مجھے, اور آپ نے ڈاکٹر احسن اقبال کے ساتھ کام کیا ہوا, جن کا برین چائلڈ ہے یہ اڑان پلان. تو ٹیل می لٹل بٹ اباؤٹ دا پلان, واٹ ور یور کی ٹیک اویز فرام اٹ, اینڈ آپ نے کیا اس کے اندر دیکھا کہ واز اٹ اے گڈ ڈاکیومنٹ, واز اٹ اے ڈاکیومنٹ جس کے اندر ایسا ویژن نظر آتا ہے جو اگلے 10 سال پاکستان کو لے کے جا سکے. اٹس اے 5-year plan. آئی تھنک اٹس دا 13th 5-year plan. کیا آپ اس کے بارے میں کہیں گے کہ کوالٹیز کیا ہیں اڑان کی؟ دیکھیں, آئی تھنک رانا صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کی جو مین فیچرس کیا ہیں, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا پرسپیکٹیو دے دیتا ہوں, کیونکہ جب سلائٹلی آلسو پرسنل, جب میں نے پروگرام اپنا جو MBA کے بعد میرا جو کیریئر اسٹارٹ ہوا وہ پلاننگ کمیشن سے اسٹارٹ ہوا تھا, اینڈ آئی واز اے ریسرچ ایسوسیٹ ان ویژن 2010 پروگرام. سو دیٹ واز 1998. لیکن وہ 1 سال کے بعد ہی وہ ویژن ریپ اپ ہو گیا کیونکہ مارشل آ گیا, تو اس کے بعد وہ ویژن وہیں پر وہ رہ گیا, ریفریش ہو گیا. ایک آئی تھنک جو میرا جنرل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویژنس کی انسپریشن کہاں سے آ رہی ہے, اور یہ ویژن کے پیچھے ایک سوچ کیا ہے. ایک تو دیکھیں, knowing Ehsan Iqbal, I can say that he was very inspired by Mahathir Vision 2020. So he still talks about that. کہ جی Mahathir, who led Malaysia for 22 years, and then again for a few years recently when I was in Malaysia, he led the country's economic transformation under his watch. Right. And that was led by a grand vision of governance transformation, economic transformation, industrial transformation. اور یہ جو ایک طرح سے آئی تھنک اس کی ایک پیچھے تو سوچ یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایک لیڈر, کوئی ایک انڈیویجول وہ ٹرانسفارم کر سکتا ہے سوسائٹی کو بھی, اکانومی کو بھی, جو کہ کچھ کیسز آف ہسٹری میں ہمیں نظر آتا ہے. اور جب آئی تھنک یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم یہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, تو کہیں انڈر لائن مجھے لگتا ہے یا انسٹیٹڈ سی ایزمپشن ہوتی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی مینس کنٹینیوٹی آف سچ لیڈرشپ ایز این انڈیویجول, رائٹ. صحیح. سو وہ ویژن پر ایک وہ پیچھے, اور لیڈرشپ, اور ساتھ ایک کہیں ہمیں ایک
ایسی چیزیں میں نظر آتی ہیں کہ جیسے ہم فرام دا ٹاپ گورنمنٹ جو ہے نا وہ سینٹرل چیزوں کو ڈرائیو کر سکتی ہے. جیسے سینٹرل ایک وقت میں سینٹرل پلاننگ ہوتی تھی, اب ہم سینٹرل پلاننگ سے تو باہر آ گئے. ہم کوئی بھی بلیو نہیں کرتا, گورنمنٹ بھی بلیو نہیں کرتی. جس طرح ابھی احسان صاحب نے بھی کہا کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. لیکن ایک تو یہ کہ جی بزنس میں نہیں ہے. دوسرا آئی تھنک ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے جس کو ہمیں بڑا ابھی بھی کلیئرلی اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ ویژنز جو ہے نا یہ بھی ایک اسٹوری آف دا پاسٹ ہو گئے ہیں. اور جو کیونکہ اب اتنی انسرٹنٹی ہے ورلڈ اور اکانومی پالیٹکس کمپلیکسٹی کے, اس میں آپ آگے چلنا ایک بڑے گرینڈ ویژن کے ساتھ آلموسٹ امپاسبل ہے. اور جب بھی آپ اس طرح کا ویژن لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو آپ کی ایزمپشنز ہوتی ہیں اسٹیبلٹی کی وہ پھر پوری نہیں ہو سکتی. سو ایک آئی تھنک جو پرابلم ہے ساری گرینڈ تھنکنگ کے اندر وہ یہی ہے کہ آپ جس سے اس کو لنک کر رہے ہوتے ہیں, اور چونکہ آپ لیڈرشپ جب تک کہ اس کو وہ اون نہ کرے, اڈاپٹ نہ کرے, اس وقت تک پھر یہ پلان بھی آگے نہیں چلتے. سو سیورل پرابلمز آئی تھنک ان سچ پلاننگ وچ ایگزسٹ ایٹ اے اسٹرکچرل لیول. ابھی ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, لیکن جو میں ویژن کے پیچھے ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں اور کیوں ہمارے یہاں وہ ضروری نہیں کہ اپلیکیبل ہو. سو دیٹس دی بگر پوائنٹ. رانا صاحب, میں نے ناٹ جسٹ علی سلمان بٹ میں نے اور بھی ایکسپرٹ سے سنا ہے کہ ایون ڈاکٹر ندیم الحق, یو مائٹ ہیو کم اکراس ہم سیئنگ کہ ہمیں اب 5 ایئر پلانس کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اب پلاننگ کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا نے ہیز میڈ دس موو, دے ہیو ابالشڈ دیئر پلاننگ کمیشن. اب یہ جو 13th 5 ایئر پلان آیا ہے اس کے اندر 5 ایز کا ایک جو ہے اسٹرکچر بنایا ہے گورنمنٹ نے, جس کے اندر انرجی, ایکسپورٹس, e-Pakistan, which I guess is a reference to e-commerce and digitalization of the country, equity and energy. So you think that what is your opinion about the plan? Do you think this is a plan that can lead the way and help government implement reform in the future? سب سے پہلے تو یہ پلان آیا کہاں سے, اور بالکل جس طرح 5 ایئر پلانز بنتے تھے اور پھر درمیان میں کافی ایسے بھی پیریڈز آئے کہ کوئی ایسا 5 سال کا پلان نہیں ہوتا تھا. تو ابھی تو دیکھیں وی آر ان EFF جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے, اور کافی حد تک جو اکنامک پلان ہے وہ ہمیں اب IMF کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے نیگوشیٹ کیا ہے, اور وہ 3 سال جو ہے وہ 37 months کا اٹ از اے پلان $7 billion کے ساتھ اٹ از اٹیچ ٹو, اور وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تو کیونکہ اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ایک لو گروتھ سائیکل میں رہی ہے, اور بوم بس سائیکل کا ہم جو ہے وہ ایک بوم بس سائیکل ہماری زندگی میں ہم نے یہی دیکھا ہے. ہم گروتھ ریٹ اچیو کرتے ہیں 5-6% کا, اور پھر جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا کھڑا ہو جاتا ہے جس کو ہمیں فائنانس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر سے ہم جو ہے وہ ملٹی لیٹرلس کے پاس جاتے ہیں, IMF کے پاس جاتے ہیں, اور پھر ہم جو ہے وہ دوبارہ سے فسکل مائکرو اکنامک کنسالیڈیشن کے سائیکل میں آ جاتے ہیں, اور یہی سائیکل ہم نے ساری اپنی زندگی میں دیکھا ہے. تو ابھی بھی ہم جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ آخری IMF کا پلان ہوگا اور ہم اس سے باہر نکل آئیں گے اس IMF کے, تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ ایک تو IMF کے جو اسٹرکچرل ریفارمز ہم نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیے, لیکن پرائم منسٹر کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ان کے ساتھ جو ہم نے نیگوشیٹ کیا ہمیں اس سے بڑھ کے کچھ کرنا ہے, اور ہمیں اب دس ٹو میک اٹ دا لاسٹ IMF پروگرام وی ہیو ٹو ڈو وٹ ایور از پاسبل, اور جو منسٹریز ہیں وہ اپنا ایک ہوم گرون ہم ایجنڈا لے کے آئیں. تو وہ یہ پھر دس از ہاؤ دا اڑان پاکستان کیم. ایک تو ہمارا دیکھیں جی اڑان پاکستان اٹس دا برین چائلڈ آف دا پرائم منسٹر یو سیئنگ, کیونکہ پرائم منسٹر کا ایک سیپریٹ پلان آیا جس کے اندر the details are a bit different and it's not so much based on the 5 E's as much as the Udan plan itself is. دیکھیں ایک تو بالکل اٹس دا سیم پلان. ہم نے جو ہے ایک ہے اس کا امپلیمنٹیشن اکنامک امپلیمنٹیشن پلان ہے جو شروع ہو چکا ہے, اور ایک ویژن ہے, اور وہ دونوں دے آر امالگمیٹڈ اکٹھے ہیں, تو دے آر ناٹ سیپریٹ. یہ بالکل پرائم منسٹر کا انیشیٹو تھا, اور پھر یہ ذمہ داری احسن اقبال صاحب کو دی گئی کہ آپ اس کو لیڈ کریں, اور اس کے اندر پھر ہر وزارت نے اپنا جو ہے وہ کام کیا. دے لکڈ انٹو دیم سیلفس کہ کہاں کہاں ریفارمز ایسی کی جا سکتی ہیں جو کہ IMF کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہے, اس کو بجٹری ریکوائرمنٹ ہے, لیکن اگر ایک ریفارم ہونی ہے اور ہم وہ نہیں کر سکتے کیونکہ بجٹ ایلوکیشن اس کو نہیں دیا جا سکتا, تو پھر کیا چیزیں ہیں جو اس کے علاوہ کی جا سکتی ہیں. تو دیٹ از ہاؤ دس پلان فارمولیٹڈ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہونے چاہیے ہیں پلان ہمارا. اگر ہم نے یہاں ہمارے پاس 5 سال کا ٹرم ہے
تو وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ ہم نے اس 5 سال میں کیا ڈلیور کرنا ہے. اور یہ جو پلان ہے اڑان پاکستان اور اس کا جو اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان ہے, اس میں ایک ایک وزارت نے, اگر کامرس ہے, انڈسٹریز ہے, FBR ہے, فائنانس ہے, اوورسیز ہے, تو دے ہیو گیون اے روڈ میپ of deliverables in 6 months, in 12 months, in 18 months. اور وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آئسولیشن میں یہ پلان بنایا ہے, وہ پلان جو ہے وہ IMF پروگرام کے ساتھ اور ایک جو اگر ایک فیصلہ ہے جس کے اندر فائنانس کا بھی رول ہے, FBR کا بھی رول ہے, کامرس کا بھی رول ہے, تو دے ہیو جوائنٹلی ڈیسائیڈیڈ ویدر دس از ورکیبل اور اٹ از ناٹ ورکیبل. تو یہ ہم نے اپنے لیے ٹارگیٹ سیٹ کیے, اور وہ ٹارگیٹس جو ہیں وہ ہم نے ایک اس کا جو ویژن ہے وہ اڑان پاکستان ہے, اور اس کے اندر جو ایک ڈیٹیلڈ روڈ میپ ہے وہ اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان ہے جو اب ایک اٹ از انڈر امپلیمنٹیشن. اور اس کے اندر اگر اس کو جو بہتر ٹویکنگ ہونی ہے وہ اگلے آنے والے 1-2 ہفتوں کے اندر یا یہ مہینے کے اندر ہو کے وہ بھی فائنلائز ہو کے لانچ ہو جائیں گے. لانچ ہو چکے ہیں, اس کو بس فائن ٹیون کر کے ہم اس کو اسٹریم لائن کر دیں گے. جی ٹھیک ہے. سو یو سیئنگ کہ یہ دونوں کمپیٹیبل پلانس ہیں, اینڈ ون ٹاکس اباؤٹ دا ویژن اٹ سیلف اینڈ دی ادر ٹاکس اباؤٹ دی امپلیمنٹیشن. جو نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان ہے اس کے اندر وی کین سی کہ اس میں کلیئر ٹائم لائنس دی ہوئی ہیں, کلیئر ٹارگیٹس دیے ہوئے ہیں. ان میں سے ہاؤ فار ڈو یو تھنک ریئلسٹک ہیں یہ ٹارگیٹس جو دیے گئے ہیں؟ دیر از اے لاٹ آف پازیٹیوٹی ان دا گورنمنٹ. کافی سارے ریفارمس جو اس کے اندر مینشن ہوئے ہوئے ہیں دے آر کمنگ فرام دا پاسٹ. ٹھیک ہے, منسٹریز کی انڈرسٹینڈنگ اور اگریمنٹ ہے کہ یہ چیزیں ہیں کرنے والی, لیکن وہ ہو نہیں پاتی. امپلیمنٹیشن میں سیورل بیریئرز ہوتے ہیں, آبجیکشنز آ جاتی ہیں, دے آر a lot of complexity in the system. How positive are you in regards to the implementation of these plans? اگر فائنینشیل مینجمنٹ کا پلان کی اگر میں بات کروں تو جو 3 بڑے جز ہیں اس کے اندر, نمبر 1 کہ ہم نے اپنا جو ٹیکس ٹو GDP ہے اس کو ہم نے 13.5% پہ لے کے جانا ہے بائی دا اینڈ آف دس IMF جو پروگرام ہے EFF. پھر اس کے ساتھ ہمارا ہے کہ ہم نے پرائمری سرپلس کو جو ہے وہ 1% سے ہم نے 2% پہ لے کے جانا ہے بائی دا اینڈ آف فائنینشیل ایئر 27. اور پھر تیسرا ہے کہ آپ نے اپنے ایکسپینڈیچرز کو جو غالباً 21.7% ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, جو اس کو ہم نے کوئی 19.5 کے اوپر لے کے جانا ہے. تو اس کے ان بڑے جو 3 ٹارگیٹس ہیں ان کے ساتھ پھر ڈیٹیلڈ پلانز ہیں کہ یہ کیسے اچیو ہوں گے. مثال کے طور پہ اب میں آپ وائی ایم آئی پازیٹیو کہ یہ اچیو ہوں گے. اس کے ساتھ آپ کی رائٹ سائزنگ کا پلان ہے, رائٹ سائزنگ کی پورا ایک ٹارگیٹ سیٹ ہے, ٹائم لائن سیٹ ہیں, تو اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. وہ ہو جاتے ہیں آگے پیچھے, لیکن پرائم منسٹر ان کو خود مانیٹر کرتے ہیں, اور وہ مانیٹرنگ میکینزم میں نے آپ کو PMDU کا بتا دیا کہ وہ کیا ہے. پینشن ریفارمز ہیں, اس کے اندر آپ کی یہ FBR کی ریفارمز ہے, سپلائی چین کو ڈیجیٹائز کرنا ہے, پھر آپ کا پرال کی اوور آل ہے, آپ کی جو ہے یہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے FBR کی جس میں وہ گاڑیاں ہم خرید رہے ہیں, اور بہت سارے اس کے وہ چیزیں. تو ایچ ریفارم اور ایچ بگ ٹارگیٹ از اس کے نیچے ایک پورا روڈ میپ ہے, اس کے اوپر مائل سٹونز ہیں, اس کو کس طریقے سے ہم نے میجر کرنا ہے ویدر وہ اچیو ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. ابھی یہ فیس لیس اسیسمنٹ اس کا حصہ تھا, وہ لانچ ہو گیا, تو کچھ چیزیں ہیں پھر اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از ناٹ جسٹ اے اسٹوری, اٹ از بیکڈ اپ بائی اے پراپر روڈ میپ. اینڈ دین اس کی جو مانیٹرنگ امپلیمنٹیشن کا جو میکینزم ہے وہ پرائم منسٹر اس کو خود جو ہے وہ اس کو ریویو کریں. آبویسلی اٹس ناٹ ایزی ٹو چینج دا ڈائریکشن آف دا اکانومی, اٹس ناٹ ایٹ آل ایزی ٹو برنگ ریفارمز. اب ہمارے منسٹریز میں بہت ساری آپ کی ہیومن ریسورس کی قلت ہے, آپ کے پاس کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. تو ہم نے آتے ساتھ ہی ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جتنے بھی جو MP1 اور MP2 اسکیل تھے وہ ہم نے کوشش کیا کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان کو فل کیا جائے, تاکہ منسٹریز اکوپ ہوں ہیومن ریسورس کے ساتھ جو ان چیزوں کو بہتر طریقے سے کر سکیں. اور ہم نے پروفیشنلز ہائر کیے, کچھ ہم نے کنسلٹنٹس ہائر کیے. تو اس جو گلا بسا نظام ہے اس کو چلانا آسان نہیں ہے, اٹ از چیلنجنگ. اور سب سے مشکل مجھے یہ جو میں نے دیکھا ہے پچھلے 3-4 سال حکومت میں, وہ منسٹریز کی انٹرنل کوآرڈینیشن ہے. تو وہ اس کو اوور کم کرنے کے لیے PM آفس انٹرونشن کرتا ہے, مانیٹر کرتا ہے. تو یہ وہ سارے چیلنجز ہیں. آئی مین پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی ہوپ یہ کہ ہم کہیں اتنا اونچا گئی نہیں ہے کہ ہم یہاں سے گر جائیں, تو اوپر جانے کا جو رستہ ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو آئی ایم پریٹی ہوپ فل کہ وی آر. اور دیکھیں میں یہاں یہ اگر
allow me to say کہ 1-1.5 سال پہلے ہم ڈیفالٹ کی بات کر رہے تھے, 40% انفلیشن تھی, 24%, 25% بینکس جو ہے وہ بزنسز کو, انٹرپرائزز کو جو ہے وہ فائنینسنگ دے رہے تھے. تو اٹ واز اے ڈومز ڈے سیناریو تھا, اور آج اٹ از این ایبسلیوٹ ٹرن اراؤنڈ. تو چیلنج یہی ہے کہ ہم جہاں ہم نے اسٹیبلائزیشن بالکل اچیو کر لی ہے, کہ ہم اب جو گروتھ اچیو کریں گے وہ گروتھ سسٹینیبل ہو, اور وہ گروتھ جو ہے اب ہم 5-6% پہ اگر ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے کہ ہم نے 2028 میں پہنچنا ہے 6% گروتھ ریٹ پہ, تو اس گروتھ ریٹ کے ساتھ ہمارے پاس $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ ہو, اس گروتھ ریٹ کے ساتھ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے. تو یہ دس از دا ٹارگیٹ. اٹس ناٹ این ایزی ٹارگیٹ, اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ, بٹ ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. ویسے تو if any we are all aware of the chief minister when the prime minister was even the chief minister, تو رات کے 3 بجے جو ہے وزٹس ہو رہے ہیں, صبح 5 بجے فون آ جاتے تھے بیوروکریسی کو کہ ارینج کریں, وی وانٹ ٹو سی کیا ہو رہا ہے. تو the prime minister does make a very intense kind of intervention when he is involved in things. علی سلمان, so آپ کے خیال میں اس اکانومی کے بڑے مسئلے کیا ہیں, اور کیا یہ اڑان پلان اور نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کیا یہ صحیح چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, یا یہ ایک اور جو ہے ایفرٹ ہے جس کا ویسٹ آف انرجی ہے, کہ آر دے لوکنگ ایٹ دا رائٹ تھنگس اور آر دے لوکنگ ایٹ دا رانگ تھنگس اینڈ اسپینڈنگ دیئر انرجی آن دیم instead of the right things? Allow me to comment on one of the important, I think, themes which Ehsan Saab highlighted is also وہ جو economic governance کے متعلق ہے, وہ economic coordination سے متعلق ہے. کیونکہ جب ہم بہت زیادہ جیسے گورننس کے اندر یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک طرح سے آرگنائز کرنا ہے, اور یہ سینٹرل پلاننگ سے ہی آرگومنٹ لنک ہے. تو ایک فن فیکٹ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں اور آڈینس اور پارٹیسپینٹ سے شیئر کرتا ہوں کہ 1965 میں ایک وار ٹائم کیبنٹ بنی تھی پاکستان میں. اس وار ٹائم کیبنٹ کا نام تھا اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی. ابھی تک وار ٹائم چل رہا ہے اپیرنٹلی. سو وار ختم ہو گئی, اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ختم نہیں ہوئی. یادگار. انفیکٹ وہ 1973 کے رولز آف بزنس میں پرماننٹ اس کا اسٹیٹس مل گیا. سو اور ابھی آپ اس کا جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ دیکھیں اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کا, ECC کا, وہ ایک لانگ لسٹ ہے. اور وہ فرینکلی یعنی اس نے یہ فیصلے بھی کرنے ہیں کہ مانیٹری پالیسی تو خیر ہم کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس ہے, لیکن چلیں فسکل ڈیفیسٹ ہے, انڈسٹریل پالیسی, یہ تمام چیزیں ECC کرتی ہے. اور ایون اگر 18 سے 20 کی کوئی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے گریڈ کی یا MP 1 2 کی, وہ بھی وہیں کرتے. سو تمام چھوٹے اور اہم جو مسائل ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں. میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کیونکہ اکنامک گورننس کے اندر ہمیں ان فنڈامنٹل چیزوں کو ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ یہ سسٹمز چینج نہیں ہوئے ہیں. یعنی کہ وائل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی از ہیلپ فل, آئی ٹوٹلی ایگری ود ڈیش بورڈ سسٹم اور اس کے اندر وہ کر رہے ہیں, لیکن جب تک کہ ہم اپنے گورنمنٹ کے اس ہم نے یہ جو ایک برڈن بنا دیا ہے ایون منسٹرز کے لیے, پرائم منسٹر کے لیے یہ امپاسبل ہے کہ وہ سارے ٹاسکس کو یا پروجیکٹس کو مانیٹر کریں, کیونکہ بہت زیادہ ہم نے چیزوں کو سینٹرلائز کیا ہے. سو وائل ٹیکنالوجی وڈ ہیلپ می ویری ہیلپ فل ان نوئنگ کہ کون سا پروجیکٹ کہاں پہ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو فنڈامنٹل ریفارم کی اگر آپ مجھ سے بات کریں تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بڑے سسٹم میں انٹرینچڈ ہیں, کہ کیا ہمیں آج بھی اس وار ٹائم اکنامک کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے, یا اب دنیا مختلف میکینزمس پہ چلی گئی ہے اکنامک مینجمنٹ کے, اکنامک گورننس کے. یہ وہ بڑے سوال ہیں جو میرا خیال ہے کہ ہمیں اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان یا اڑان میں ڈیفینیٹلی نظر نہیں آئے, مجھے تو نظر نہیں آتے. لیکن جو اکنامک ٹرانسفارمیشن ایجنڈا میں جو ایک آئی تھنک جو ایک چینج ہے, اور جو میں نے اپنے آرٹیکلس میں بھی اور پوڈ کاسٹ میں بھی اس کو ایکنالج کیا ہے, وہ یہ کہ ڈائگنوسس آف دا پرابلمس. میرا خیال ہے فرسٹ ٹائم گورنمنٹ کے کسی ڈاکیومنٹ میں ایک کلیئر ایکنالجمنٹ آف دا اسٹرکچرل پرابلمس موجود ہے جو اکانومی کے لانگ ٹرم. اور اکانومسٹ, تھنک ٹینکس, ہم جیسے لوگ تو بہت عرصے سے کہہ رہے تھے, تو لیکن گورنمنٹ نے اپنے ڈاکیومنٹ میں خود اس چیز کو مانا کہ بھی یہ ٹریڈ پالیسی کے اندر ایشوز ہیں, یہ امپورٹ سبسٹیوشن کے ایشوز ہیں. اور امپورٹ سبسٹیوشن ایک بہت بڑا ایک فنڈامنٹلی ہماری انڈسٹریل پالیسی کو ابھی تک ڈرائیو کرتا رہا ہے پچھلے 50-60 سالوں سے.
یہ جو چینج یہ ہے کہ اب منسٹر پرائم منسٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط ہے, ہمیں موو کرنا ہے. اگلا جو سوال یہ کہ کیا موو کر رہے ہیں, اور کیا اس موو کی جانے کے لیے اس پلان میں کیا ایک کلیئر کمٹمنٹ موجود ہے. اس میں مجھے یہ ابھی بھی خدشہ ہے کہ اتنی کلیئرٹی موجود نہیں ہے. مثلاً اڑان میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ میں اس ڈاکیومنٹ میں پیرافریز کر رہا ہوں, کہ ہم نے اپنی جو سپلائی چین ہے وہ ود ان پاکستان رکھنی ہے, وہ میڈ ان پاکستان کا اس کے اندر وہ ایک ہے کہ جی ہم پاکستان میں چیزیں بنائیں گے. اینڈ ٹو اینڈ ویلیو اینڈ ٹو اینڈ ویلیو چین کے الفاظ ہیں اس کے اندر. انٹرسٹنگلی جو اکنامک ٹرانسفارمیشن ایجنڈا ہے وہ اس سے مختلف ہے ٹریڈ پالیسی میں, وہ ذرا وہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ گلوبل ویلیو چین کی بات کرتا ہے. سو ایک ہے اس میں دونوں کو چیزوں میں بھی, جس طرح احسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی ٹویکس ہوں گی تو ہمیں چاہے چیزیں بہتر اس میں نظر آئیں, لیکن ایک کلیئر کمٹمنٹ ہمیں, مطلب اگر آپ چینج کی بات کریں نا, ٹرانسفارمیشن کی بات کریں, تو میں یہ ٹرانسفارمیشن دیکھنا چاہوں گا کہ یہ کلیئر کمٹمنٹ نظر آئے کہ جی ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں, ہم ویلیو چین کا حصہ بن رہے ہیں. ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہر چیز پاکستان میں ہم ایک تو بنا ہی نہیں سکتے آبویسلی, لیکن ایون بنانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں, کیونکہ ایک تو ہے ریسورسز کا مسئلہ ہے کہ ریسورسز نہیں ہیں, لیکن اگر ریسورسز ہوں تو ہم پھر بھی بنانا چاہیں گے. تو ایک بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں وہ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا ایک اور جو بڑا گیپ ہے جو میں نے آئی تھنک ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اکنامک ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں جیسے ہم ٹیکس پالیسی کی اکثر ہم بات کرتے ہیں, تو اگین ٹیکس پالیسی کا یہ جو ابھی ہم ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے, نئے سافٹ ویئرز بن رہے ہیں, نئے سسٹمز بن رہے ہیں, ٹریک اینڈ ٹریس آ گیا ہے, امپلیمنٹ ہو رہا ہے, اے آئی سے ٹیکس چوروں کو بھی یہ اے آئی سے ٹیکس چوروں کو. لیکن وہ جو آئی ایم افریڈ کہ وہ جو فنڈامنٹل کویسچن ہے نا کہ کیا ہمارے ٹیکس ریٹ زیادہ ہیں کم ہیں, اگین پرائم منسٹر نے پرسوں یہ کہا لاہور میں غالباً قذافی اسٹیڈیم کے انوگریشن کے بعد کہا کہ میرا بس چلے تو 15% ٹیکس کم کر دوں. آئی مین ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر کا بس, اگر پرائم منسٹر کا بس نہیں چلتا تو کس کا بس چلے گا, ٹھیک ہے. تو اور اگر ہم مان لیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو احساس ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کی کمٹمنٹ ہمیں اکنامک ٹرانسفارمیشن ایجنڈا میں نظر نہیں آتی کہ ہم ٹیکس ریٹ کو کم کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت کلیئر کمٹمنٹ کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے. اینڈ لاسٹ انٹرونشن ایٹ دس اسٹیج, میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا اسٹیبلٹی والے اس کے ساتھ. دیکھیں میں خود بھی کہتا رہا ہوں کہ ہم نے بہتری ہم نے کی ہے, ایکسچینج ریٹ اسٹیبلٹی, انفلیشن اسٹیبلٹی, یہ ہمارے انفلیشن کا ریڈکشن ہونا, یہ ایک میجر اکنامک ڈیولپمنٹس ہیں, یہ غیر معمولی چیزیں ہیں جو کہ اچھی بات ہیں, پازیٹیو ہوئی ہیں. جس طرح کل پاکستان میچ جیتا ہے امپاسبل اس کے اندر, تو یہ بھی ایک ہمیں اکنالج کرنا چاہیے. لیکن یہ جو اسٹیبلٹی ہے نا بڑی ٹرکی چیز ہے. اب اگر آج ہی ہم نکال دینا فرینکلی فرینڈلی کنٹریز کا وہ رول اوور چیزیں نکال دیں, تو ایکسٹرنل پیمنٹ آج بھی پرابلمٹک ہو سکتی ہیں. تو ٹھیک ہے وہ پیکیج کا حصہ ہے, ایک ہماری پیکیج کا تو نہیں لیکن ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہے. لیکن یہ آج آپ اس کو سب وہ ان پلگ کر دیں تو دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے. سو یہ ہمیں وی شوڈ بی ویری کانشیس اباؤٹ ایز اے سٹیزن آف دا کنٹری, ناٹ کہ جی ظاہر ہے اٹس آور اکانومی, اٹس آور کنٹری, کہ رسکس ہیں وہ کہاں پر ہیں. سو یہ سم آف دی رسپانس. سو اگر ہم میاں صاحب نواز شریف صاحب کے بھی 90s کے انٹرویوز دیکھیں تو اس میں ہی از آن ریکارڈ سیئنگ کہ آئی وش کہ میں 10% جو ہے ایک فلیٹ ریٹ ٹیکس جو ہے وہ لگا سکوں. لیکن آف کورس وی ور ناٹ ایبل ٹو سی دوز ریفارمس. رانا صاحب, علی صاحب نے بات کی کہ انسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں. انسٹیٹیوشنل ایشوز جو ہیں کون سے آپ ایڈریس کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی گورنمنٹ کا 1 سال ہو گیا ہے. ان دا نیکسٹ 3 to 4 years what are you going to be looking at, what are you trying to correct? Right sizing committee ایک بنی ہوئی ہے گورنمنٹ کی. A lot of people say کہ اس کے اندر جو ابھی تک اقدامات لیے گئے ہیں وہ سپرفیشل ہیں. And that is the same, there is similar opinion about the privatization process as well. PIA کی privatization was it failed, and ہم بہت عرصے سے جو ہے بڑے اپنے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز, کمرشل اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز نہیں کر پا رہے. اب آپ کے خیال میں انسٹیٹیوشنل چینجز کیا ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کہہ لیں کہ یو ہیو ٹو میک این انوائرمنٹ کہ جہاں آپ جو آپ کا لوکل انویسٹر ہے وہ انویسٹ کرے.
آپ کا فارن انویسٹر جو ہے وہ انویسٹ کرے. تو آپ نے ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی ماحول بنانا ہے اور اس میں پھر ایز آف ڈوئنگ بزنس اور آپ کی ان پٹ کاسٹ یہ سب کچھ آ جاتی ہیں. پاور سیکٹر کی ریفارمز آ جاتی ہیں. پھر آپ کی ڈاکیومنٹیشن کی جو انہوں نے بات کی ایف پی آر کی وہ ایک میں آئی ایگری. میں یہاں اگر صرف لیٹ می جسٹ رسپونڈ ٹو ہم از ویل. دیکھیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی ہی یہی رہی ہے کیونکہ ہم آدھا وقت تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے رہے کہ آر ریونیو کلیکشن ہیز بین ڈریون بائی میتھ کہ ہمیں ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے جو ہم نے آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کیا ہوا ہے. تو اس میں کوئی انالیسز نہیں ہوتا اور یہ پالیسی کنٹینیو کر کے ہم سیل ٹیکس ہمارا 18% پہ ہم آ گئے اور ٹیکس ریٹ بڑھانے کی پالیسی از ٹیکس کلیکشن آپ نے بڑھانی ہے تو ہم ٹیکس ریٹ بڑھا دیتے ہیں. تو اس چیز کا 100% ادراک ہے اور کیونکہ گورنمنٹ بہت زیادہ انٹریکٹ کرتی ہے بزنسز کے ساتھ بھی ایسوسیشنز کے ساتھ بھی چاہے وہ جس مرضی سیکٹر سے ایگریکلچر کے ہوں سروسز کے ہوں یا انڈسٹری سے ہوں. تو ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ اب یہ پالیسی کنٹینیو نہیں کر سکتے ہم. تو اس سے نکلنا کیسے؟ اب آپ کے پاس اب مثال کے طور پہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں بھی ہیں اور پھر ہمیں جو ہے وہ ٹیکس ٹارگیٹ بھی اچیو کرنا ہے اور ان کو یقین بھی نہیں ہے کہ ہم ٹیکس ایویژن جو ہے وہ کم کریں گے کیونکہ ہم نے نہیں کی یا ہم نے ٹیکس بیس نہیں بڑھائی. تو دس از دا چیلنج اور وہ پھر نہیں مانتے اور پھر آپ ان کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے کیونکہ اس وقت آپ کو جو ہے بیلنس آف پیمنٹ کے لیے وہ درکار ہیں اور اگر وہ نہ ہو تو پھر آپ کے لیے وہ جو چیلنج جو اسٹیبلٹی کا وہ کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں کہ آج اگر ہم دوبارہ اس گروتھ ریٹ پہ تھوڑا سا ہم لوگ اکانومی کو کھولیں یا ذرا آپ کی جو ہے کیونکہ ہماری کنزمپشن بیسڈ اکانومی ہے تو ہمارا امپورٹ جو ہے اور ایکسپورٹ کا جو امبیلنس ہے وہ اس طرف ہمیں لے جائے گا کہ ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس پھر سے آ جائے گا. سو اگریڈ دیر. تو ہمیں کیسے نکلنا ہے اس میں سے؟ جب تک ہم اپنی ٹیکس بیس کو نہیں بڑھائیں گے, جب تک ہم ٹیکس ایویژن کو نہیں کم کریں گے. اور 76 سالوں میں آئی کین کلیم کہ پراپرٹی سیکٹر جو کہ ایک ان پروڈکٹیو سیکٹر تھا اور وہاں آپ کی انڈسٹری بھی جو اپنا پروفٹ ارن کرتی تھی وہ سارا وہاں پارک کیا جاتا تھا اور وہ ایک پارکنگ اسپاٹ بنا ہوا تھا کہ آپ انڈاکیومنٹڈ ریسورسز کو ڈالیں. اس کو ہم نے بریک لگائی. تو اٹ از اے میجر ریفارم دیٹ دا گورنمنٹ ڈیڈ اور وہ ہوپ فلی اب جو وہ پیسہ ہے کسی پروڈکٹیو سیکٹر کی طرف جائے گا. ایگریکلچر کے اوپر جو ٹیکسز لگے جو ان کو ایکویٹ کیا انکم جو باقی آپ کے نارمل انکم ٹیکسز تھے کارپوریٹ ٹیکسز کے ساتھ, یہ اٹس اے بگ ریفارم جو آپ نہیں کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, دے آر ہیپننگ. اور اب یہ چیلنج ضرور ہے کیونکہ دیکھیں آپ نے ٹیکس ایویژن کو اگر روکنا ہے یا ٹیکس بیس بڑھانی ہے تو آپ کی ایف پی آر کے پاس وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں موجود. آپ یو آر اسپینڈنگ لیس دین 1% آف دیئر ریونیو آن دیئر انفراسٹرکچر. تو وہ ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ تو اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کا پورا مکمل پلان بن گیا. تو یہ وشس سائیکل کو توڑنا بہت مشکل ہے, میں ایگری کرتا ہوں, لیکن آئی تھنک وی ہیو ٹیکن دا اسٹیپس ان دیٹ ڈائریکشن کہ ہم اس طرف بڑھیں کہ وہ جو سائیکل ہے ٹیکس ریٹ بڑھانے کا. اور ہمیں امید ہے کہ اگلے سال بجٹ میں اگر ہم نے سیلری ٹاسک بھی بوجھ ڈالنا ہے تو ہم نہیں ڈالنا چاہتے. پرائم منسٹر ڈنٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. اب اس کو بھی میں رسپونڈ کر دوں کہ پی ایم نہیں کر سکتا تو کون کر سکتا ہے. تو پی ایم ڈنٹ وانٹ ٹو پٹ اینی ایکسٹرا برڈن آن دا سیلری کلاس. بٹ ہمارے پاس نہ ہم آئی ایم ایف کو کنونس کر سکے کیونکہ ہماری پاس پرفارمنس جو ہے وہ اتنی بری تھی کہ ہم ٹیکس ایویژن کو کم کریں گے اور ٹیکس بیس بڑھائیں گے تو وہ پھر اینڈ میں جو بچ گئے اس کے اندر سے اٹ بیکمز اے میتھ ایکویژن کہ آپ یہاں جو ہے اتنا ٹیکس بڑھ کے 70 ارب ادھر سے لے لیں, آپ فلانا جو ہے وہ دودھ کو بھی لگا دیں ٹیکس. تو دس از اے ریالٹی. سو ایون دو آئی تھنک آئی آلسو وانٹ دا ٹیکس ریٹ. میں خود مینوفیکچرنگ میں نے بیک گراؤنڈ ہے تو جو ٹیکس رجیم ہے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اینی بزنس بٹ وی ہیو ٹو بریک دس سائیکل. وی نیڈ ریفارمز اینڈ آئی تھنک وی آر آن دیٹ پاتھ. جی اچھا آپ نے ٹیکس ریفارم کی بات کی لیکن انسٹیٹیوشنلی ڈو یو تھنک, آپ کا میں پرسنل اوپینین پوچھ رہا ہوں, ڈو یو تھنک دیٹ دس گورنمنٹ از ٹو بگ اینڈ دیٹ دا اسپینڈنگ از آؤٹ آف کنٹرول؟ کرنٹلی اگر ہم بات کریں تو 50% تو آپ کا جو فیڈرل ایکسپینڈیچر ہے وہ تو انٹرسٹ پیمنٹ پہ جاتا ہے. آئی مین دا بگیسٹ ایکسپینس فار دا گورنمنٹ از یور انٹرسٹ پیمنٹس, یور ڈیٹ مینجمنٹ. تو ڈیٹ مینجمنٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نیڈس ٹو جو 800-900 ارب کا گورنمنٹ کا فیڈرل گورنمنٹ کا جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو اگر 100 ارب یا 150 ارب یا 200 ارب سے بھی کم کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اگر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں بلینس ٹریلینس کے لاسز ہیں تو وی ہیو ٹو واک آؤٹ آف دیٹ. تو وہ تو گورنمنٹ کو کا سائز بالکل کم ہونا چاہیے
اور گورنمنٹ کو میں آئی بلیو کہ ہونا چاہیے اس میں, دیر از نو ڈبیٹ اباؤٹ اٹ. اچھا ڈاکٹر علی, اب رانا صاحب نے کہا گورنمنٹ کا سائز اٹ از ٹو بگ اینڈ وی ڈو نیڈ ٹو کنٹرول آور ایکسپینسز, لیکن ایک جو سائز کا ایسپیکٹ ہے وہ اٹس ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف منی بٹ ان ٹرمز آف دا نمبر آف پیپل دیٹ آر امپلائڈ بائی دا گورنمنٹ. گورنمنٹ نوکری جو ہے پاکستان کے اندر ایک بڑی گلیمرس قسم کی چیز ہے, آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ بیسکلی سیٹ ہو جاتی ہے. یو ہیو اے پینشن, یو ہیو اے بیٹر لائف اسٹائل دین واٹ یور انکم کین افورڈ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کا اگر کیس لیں تو ایک مرلے کے پلاٹ کے اوپر 6 سے 7 مالی جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے. ایٹ دا لوور لیول اسٹاف وی ہیو اے لاٹ آف اوور اسٹافنگ. وڈ یو اگری اینڈ ڈو یو تھنک دیٹ از این essential aspect of the economy that needs to be addressed, economic management that needs to be addressed? I agree partially. The bigger picture اگر آپ امپلائمنٹ مارکیٹ کی دیکھیں تو بگ پکچر یہ ہے کہ ہمارے امپلائمنٹ کی مارکیٹ میں گورنمنٹ کا جو کنٹریبیوشن ہے, جس میں کہ فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, ایس او ایز, کانٹریکچوئل امپلائمنٹ ملا لیں تو شاید 5-7% سے زیادہ نہیں ہے. About 3 million people in all of Pakistan are associated with government employment of any form. Out of, I would say, 70 million workforce, right? So 7 crore لوگوں کی ورک فورس ہے. چلیں آپ 8-10% انمپلائمنٹ بھی نکال لیں تو میکرو لیول کے اوپر آئی ایم ناٹ ٹو وریڈ اباؤٹ دس. لیکن وہ جو آپ نے دوسری بات کی نا کہ اس کی کلاسیفیکیشن ڈسٹریبیوشن ہے وہ یقیناً پرابلمیٹک ہے. I think we can do much better by reducing that level of جو unproductive اس کے اندر ہے, اور ان کو ہمیں اسکل کر کے یا اور کر کے ہمیں ری اورینٹ کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف مجھے لگتا ہے کہ کہیں کہیں شارٹیج بھی ہے. ہمیں پروفیشنل, جس طرح ابھی رانا صاحب بتا رہے تھے کہ پی ایم آفس میں بھی ایک پروفیشنل ہائرنگ ہو رہی ہے, وہ بھی شارٹیج ہمیں نظر آتی ہے. جیسے ایف بی آر ہے, اب ایف بی آر ہم کوئی کیونکہ اسپیسیفک کیسز لینے پڑیں گے نا, 25,000 لوگ کام کرتے ہیں. 25,000 میں سے اب چونکہ ہم ٹیکس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو کتنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, کتنے اکانومسٹ ہیں؟ 0. کچھ ہاں, اور جو ہیں ان کو ہم نے وہ رائٹس پہ ان کو کوئی وہ بھی نہیں دیے. سو یہ ود ان دا سسٹم دیکھنا پڑے گا ہمیں. اوپر سے تو ہم کہہ سکتے ہیں سو پرابلم تو ہے کہ ایچ آر کیسے فنکشن کرتا ہے, اور جو ہمیں رائٹ ایچ آر گورنمنٹ میں چاہیے وہ ہے, وہ نہیں ہے. بالکل, یہ جو ہے وی کم اکراس دس کمپلینٹ اے لاٹ فرام سینئر آفیشلز ایز ویل کہ اسپیشلسٹ جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ میں نہیں ہے. وی ہیو اے لاٹ آف جنرلسٹ بٹ وی ڈونٹ ہیو اسپیشلسٹ, اور پھر ان کی جو ہے وی ہیو ٹو انڈکٹ دیم انٹو دا سسٹم. سر آپ نے بتایا کہ آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر سے تعلق ہے. ابھی گورنمنٹ کے اندر جو بھی پلانس آ رہے ہیں, ریفارم ایجنڈاز ایکسپریس ہو رہے ہیں, اس کے اندر مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اوپر ایمفسس ہے. پرائم منسٹر نے ابھی ایک اسٹیٹمنٹ پچھلے دنوں بھی دی ہے کہ ہمیں اپنی کاسٹ آف الیکٹریسٹی ریڈیوس کرنی ہے کہ ہمارا مینوفیکچرنگ سیکٹر کمپیٹیو ہو سکے. اب اس کے اندر بڑے پیچیدہ معاملات ہیں بجلی کی پرائسنگ کے اندر, بجلی کی پروڈکشن کے اندر. اف نو بڈی نوز دس کہ ہماری ایکچولی وی ہیو اے ہائر جنریشن کیپیسٹی دین آر ڈیمانڈ. تو ہم نے جنریشن کیپیسٹی لگائی ہوئی ہے لیکن ہم اس کو کنزیوم نہیں کر رہے, اینڈ وی کین ناٹ کنزیوم اٹ انٹل وی لوور دا پرائسز. اب اس کے حوالے سے, انرجی کے حوالے سے اگلے 2-3 سال کے اندر واٹ چینجز ڈو وی سی؟ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سی پی پی اے نے اپنا رول چینج کر لیا ہے, ایک انسٹرومنٹ لے کر آئے ہیں سی ٹی بی سی ایم, جس سے ہوپ فلی ایک مارکیٹ اورینٹیڈ پرائسنگ میکینزم آئے گا, اینڈ نیپرا کا جو ہے رول تھوڑا سا ریڈیوس ہوگا. واٹ آر یو سیئنگ ایز دی ایولیوشن آف دی انرجی سیکٹر؟ دیکھیں, انرجی سیکٹر کے اندر کافی چینجز آ رہی ہیں. آپ کا جو این ٹی ڈی سی تھا, جو نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کمپنی تھی, اٹس بینگ بروکن ڈاؤن. ہم جو ہے ویلنگ کی طرف جا رہے ہیں, ہم الیکٹریسٹی مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں. آبویسلی یہ اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن وی آر ٹیکنگ دا بیبی اسٹیپس ٹوورڈز اٹ. ہم نے ڈسکوز کے بورڈز چینج کیے, میرٹ پہ لگائے. اب ہم ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. ان کے جو فائنینشیل ایڈوائزرز ہیں ان کی ہائرنگ کا پروسیس جو ہے اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے. جو جینکوز نہیں چل رہی تھیں اور تنخواہیں لے رہی تھیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے, اور ان کے امپلائیز کو جو ہے وہ گولڈن ہینڈ شیک دے کے اس کو شیڈنگ کی جا رہی ہے. جو ہماری ریڈنڈنٹ چیزیں پڑی تھیں ان کو ہم کلوجر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آئی پی پی کے کانٹریکٹس جو تھے جن کے اندر وائلیشنز تھیں یا جو بھی کوئی چیزیں, ان سے ہم نے ان کانٹریکٹس کو نیگوشیٹ کر کے ختم کیا ہے. وی
آئی تھنک کنکلوڈیڈ 18 کانٹریکٹس جو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوئے ہیں. پہلے بات چیت ہوتی تھی لیکن ابھی جو ہے وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کو ختم کر دیا گیا ہے, جس کا کوئی 900 بلین پلس کا بینیفٹ ہوگا. ابھی کوئی 10 اور کانٹریکٹ کو دیکھا جا رہا ہے. چائنیز جو آئی پی پیز ہیں ان کی ڈیٹ کی پروفائلنگ کے اوپر چائنا کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. جو کول پروجیکٹس, کول بیسڈ آئی پی پیز تھے جو امپورٹڈ کول کے اوپر تھے, ان کو ہمارا ریزالو ہے کہ ہم ان 4-5 سالوں میں ان کو ہم جو ہے لوکل کول کے اوپر شفٹ کریں گے. اس پہ کام جو ہے وہ جاری ہے. دیز آر آل, یہ جو ہمارا اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان ہے اڑان پاکستان, اس کے نیچے یہ روڈ میپ پاور سیکٹر کا بنا ہوا ہے, ٹائم لائنس کے ساتھ, مائل سٹونز کے ساتھ وہ فالو ان کو کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو یہ کوئی زبانی کلامی نہیں ہے, دس از ورک ان پروگریس. تو اس کے علاوہ ٹرانسمیشن لائن کو بہتر کیا جا رہا ہے. ساؤتھ اور نارتھ کنیکٹیوٹی کے اوپر جو مٹیاری اور جان پور کا شاید پروجیکٹ تھا, اس کو وہ ہم اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں, جو کہ بڑی اچھی بات ہے. تو دیر از اے لاٹ ہیپننگ ان دا پاور سیکٹر. وی آر ایز آف ناؤ گوئنگ تھرو اے سولر ریولیوشن ان پاکستان. اور ایون دو یہ کیپیسٹی کا جو چیلنج ہے اس کو ایگزیسربیٹ کرے گا, لیکن ہماری یہ جو امپورٹ کا جو ہے, جو کہ 30% آف آر امپورٹس آر ریلیٹڈ ٹو انرجی اینڈ الیکٹریسٹی, تو وہ اس کو جو ہے وہاں وہ ہمیں سپورٹ ملے گی. تو چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے, لیکن واٹ ایور ریفارمز آر پاسبل وہ کی جا رہی ہیں. اور اس کا اگر میں اگر تعریف نہ کروں تو آئی ایم ایف والوں نے بھی تعریف کی ہے کہ پاور سیکٹر از ڈوئنگ, اٹس گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور جو سرکولر ڈیٹ ہے پاور سیکٹر کا, اس کے اندر بھی وی آر سینگ اے ریڈکشن ان دا کمنگ منتھس انشاءاللہ. سو وہ جو پائل اپ تھا وہ ختم ہو گیا. آبویسلی اس کی جو کاسٹ ہے وہ پورے پاکستان نے پے کی ہے, کیونکہ یوٹیلیٹی پرائسز جو ہیں بڑھی ہیں. بٹ آئی تھنک دا پرائم منسٹر از فوکسڈ آن ریورسنگ دیم ایز مچ ایز پاسبل. کچھ ہم نے کراس سبسڈیز بھی کم کی ہیں. وہ بہت پہلی دفعہ ہوا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو اور ایکسپورٹرز کو جو ہے وہ ملتی تھی, ریلیف ملتی تھی. تو یہ سبسڈیز جب تک ہم ہٹائیں گے نہیں تب تک جو ہے وہ کمپیٹیٹو نہیں ہوگی ہماری انڈسٹری. تو یہ بھی ایک بڑا ریفارم تھا پاور سیکٹر میں جو ہم نے کیا. جی, یو ہیو این اوپینین آن دس ایشو ایز ویل. جیسے رانا صاحب نے کہا کہ میجورٹی آف آر امپورٹس آر ایکچولی ریلیٹڈ ٹو دا امپورٹ آف فرنس آئل, اور اس کی وجہ سے ہم بار بار ایک فارن ایکسچینج کرائسس کے اندر بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں. اب ان یور اوپینین اس انرجی سیکٹر کے اندر کیا ریفارمس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ وی ہیو سین ایک سنگل سکسیس اسٹوری ہے کراچی الیکٹرک کی, وچ واز اے پرائیویٹائزیشن دیٹ ایکچولی وینٹ تھرو. اور وہ بھی گورنمنٹ نے جب کی پرائیویٹائزیشن تو اس نے بیسکلی اس کی مونوپلی اور ورٹیکل انٹیگریشن کو جو ہے ریٹین کروایا. سو ناؤ اٹ سیمز لائک اٹس اے پرائیویٹ سیکٹر مونوپلی. آپ کیا بدلنا پسند کریں گے؟ پاور سیکٹر میں ایک تو میں ایکنالج کروں گا, آئی تھنک ریفارمز آر ہیپننگ آن دیٹ سیکٹر, لیکن ایک بہت بڑا اگین ایک کویسچن مارک ہے جو کہ میں اس پہ آرٹیکلس بھی لکھے ہیں. وہ یہ کہ اس سیکٹر میں ایک اینٹی ہے, وی کال اٹ پاکستان اسٹیٹ آئل, جو پورا پاکستان کو ایک طرح سے مونوپلی تو نہیں ہے لیکن پریڈومیننٹلی شیئر ہیں اس کے, جو امپورٹ فرنس آئل کرتی ہے, پھر ڈسٹریبیوشن کرتی ہے. میجورٹی مارکیٹ شیئر انہیں کے پاس, میجورٹی مارکیٹ شیئر ان کے پاس ہے. سو اٹس ناٹ مونوپلی بٹ اٹ اسٹل ڈومیننٹلی مارکیٹ وہ شیئر کرتے. اور کئی رپورٹس ایسی اخبارات میں آئی ہیں کہ جو وہ ایک نیئر ڈیفالٹ کی پوزیشن میں ہے, ان دا سینس کہ جب وہ امپورٹ کرتی ہے ایز این اینٹی, ایز اے ایس او ای, تو اس کی پیمنٹس اکنالج نہیں ہوتی انٹرنیشنل سسٹم سے. اور ہم نے کچھ سال پہلے یہ ایپیسوڈ دیکھی ہیں کہ پاکستان میں پیٹرول کا کرائسس ہوا. سو یعنی اگر آپ اوپر کے لیول پہ دیکھیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا کہ یس ہم سی بی ٹی ایم کی طرف جا رہے ہیں, ہم مارکیٹس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ انسٹیٹیوشنس کے اندر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر کام نہیں ابھی تک, یا ویزیبلی کام نہیں ہوا. یقیناً کام ہو رہا ہوگا لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے نالج میں نہیں ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہم یہ ڈسکوس کی بات کر رہے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن اور مارکیٹس میں ہم کیسے اس میں جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے اندر جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہمارے ٹرانسمیشن لاسز ہیں, ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں, وہ زیادہ بڑا چیلنج ہے اس وقت جنریشن سے اور امپورٹ کے مسائل سے. کیونکہ ابھی جو دیکھیں آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو کموڈٹی کی پرائسز تو نیچے جائیں گی سب. ابھی وہ چل رہا ہے نا, ٹرمپ بھی یہی کہہ رہا ہے ڈرل بیبی ڈرل, رائٹ. سو وہ بھی پریشر ڈاؤن ورڈ ہی رہے گا. سو دس ول بی ہیلپ فل پاکستان کے لیے, ملکوں کے لیے بہتر انوائرمنٹ آئے گا اگلے کچھ سالوں میں, کیونکہ ہمیں اتنے خرچ نہیں کرنا پڑے گا اپنے امپورٹس کے اوپر, فیول کے امپورٹ کے اوپر.
سو یہ وہ موقع ہے کہ جہاں ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنل کو چیزوں کو فکس کرنا ہے کہ کیوں ہم مونوپلی دے رہے ہیں ایک اسٹیٹ اون انٹرپرائز کو, اور اسپیشلی وہ یہ اور وہ اینٹی ہے جس کی کہ ڈائریکٹ ہمارا جو سیکیورٹی اپریٹس ہے اس کے ساتھ بھی لنکڈ ہے. سو ایکچولی تو میں نے یہ اوپینین شیئر کیا تھا کچھ عرصے پہلے کہ ایکچولی دس کائنڈ آف رسکس آر سیکیورٹی رسکس, کہ اگر آپ ایک اینٹی پر اس کی سپلائی چینس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, جیسے ایون پی آئی اے بھی ڈپینڈنٹ ہے, جیٹ فیول بھی وہ وہاں سے آ رہے ہیں. سو یہ وہ مائکرو لیول کے, اور یہ بہت مشکل ہے, یہ بہت مشکل ہے کیونکہ دیکھیں پالیسی کو چینج کرنا آسان ہے, لیکن ان طرح کی انٹرپرائزز کے جیسے پی آئی اے بہت مشکل ٹرانزیکشن ہے. شاید اس کو پرائیویٹائز ہم نہیں کر سکتے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس کو بند کر دینا چاہیے, اس کو لکویڈیٹ کر دینا اس کو لکویڈیٹ کر دینا چاہیے تھا, ختم, اس کو انبنڈل کر دیں, آپ کر دیں. اب پرائیویٹائزیشن از گوئنگ ٹو بی ویری ویری پرابلمٹک. سو یہ وہ چیلنجز ہیں کہ جو ابھی ہم آئی ایم ہوپنگ کہ اس کا ہمیں ایک کلیئر پاتھ وے نظر آئے گا, لیکن ابھی تک نظر نہیں آیا. اچھا, پرائم منسٹر کے جو ٹرانسفارمیشن پلان ہے اس کے اندر وی ہیو سین دا ورڈ امپورٹ سبسٹیٹیوشن یوزڈ ونس, بٹ اٹ از اونلی ان ریگارڈس ٹو آئل ایکسپلوریشن اینڈ فرنس آئل کی ڈیولپمنٹ اور سپلائی چین کو امپروو کرنے کی. سو آگے جا کے آئی تھنک دیر از آلسو ڈسکشن کہ the defense side جو ہے they are very keen on developing the nuclear power side as well. So overall over the long term we see کہ ایک گورنمنٹ کی شفٹ ہو رہی ہے from imported fuel to local fuel. اب آپ مینوفیکچرنگ سیکٹر کی ایولیوشن کو کس طرح دیکھتے ہو اگلے 2-3 سال کے اندر؟ ڈیفینیٹلی the changes that are related to growth are not going to happen through the manufacturing sector, but لیکن جو ہے نا مینوفیکچرنگ جو امپورٹ سبسٹیوشن ہے, اب تو آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ گورنمنٹ اور پرائم منسٹر بھی اس سے الرجک ہیں اگر کوئی امپورٹ سبسٹیوشن کی بات کریں. دیکھیں جو ہم لو گروتھ کی بات کرتے ہیں اس کی ایک میجر وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو پروٹیکشن لوکل انڈسٹری کو دی ہے امپورٹ ٹیرفس کو بڑھا کے, آر امپورٹ ٹیرفس آر ریجن میں سب سے ہائی ہیں, وی آر اراؤنڈ 20%, جبکہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ 12-13-14% کے درمیان میں ہیں. تو یہ جو ہم نے پروٹیکشن دی ہے امپورٹ سبسٹیوشن کے نام پہ, تو اس سے آپ کی جو لوکل انڈسٹری ہے ایک تو اس میں وہ کمپیٹیٹیونیس نہیں رہی, ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ امپروو نہیں ہوئی کیونکہ وہ ایک پروٹیکشن کے اندر تھے, تو دے آر ناٹ پشڈ, دے آر میکنگ پروفٹ, اور ایک رینٹ سیکنگ والا ماحول ہے. تو یہی وجہ ہے, اور ان امپورٹ ٹیرفس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھ سکیں, کیونکہ پھر آپ نے جو کچھ بھی منگوانا ہے وہ ان ٹیرفس کے ذریعے منگوانا ہے, اور پھر جب آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو پھر آپ کا جو ہے ورکنگ کیپٹل آپ کا ریفنڈز لینے میں جو کہ 6 مہینے کا سائیکل ہے وہ اس میں پھنس جاتا ہے. تو اس وجہ سے نو ون از بادرڈ ٹو ایکسپورٹ بیکاز لوکل انڈسٹری میں اچھا پیسہ ہے, اینڈ یو آر ناٹ پش ٹو, کوئی اتنا نہ کمپٹیشن ہے, آپ نے آنے نہیں دیا کیونکہ آپ ان کو پروٹیکشن دیتے رہیں. تو اب کیونکہ وی آر شفٹنگ ٹورڈز ایکسپورٹس, اور یہ پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی 76 سالوں میں یہ ریئلائزیشن گورنمنٹ کو انہوں نے بھی کہا کہ یہ آئی, اٹ از اے ویری پازیٹیو ریئلائزیشن کہ اب ہم دیر از اے پلان کہ ہم نے امپورٹ ٹیرفس کو جو ہے وہ 15% پہ لے کے آنے اوور دا نیکسٹ 5 years. اور وہ پلان اٹ از ناٹ این ایزی پلان کیونکہ اس کی کاسٹ ہے 400, آپ کی ساری ٹیکس کلیکشن جو ہے جو کہ 50% کے لگ بھگ جو ہے وہ امپورٹ کے اوپر آپ کو کی کلیکشن ہوتی ہے. تو آپ نے اس کو کم کرنا ہے, اور آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں تو آپ نے اس کو پورا کہاں سے کرنا ہے. تو یہ وہ سارے چیلنجز ہیں, بٹ گورنمنٹ از ورکنگ آن اٹ, اور دیر از اے پلان, اور ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اس کے اوپر انگیجڈ ہیں. اور اگر ہم جو ہے یہ تو یہ وہ ماحول بنائے گا کہ ایک تو آپ کی لوکل انڈسٹری جو ہے وہ بھی کمپیٹیٹیو ہوگی, کیونکہ اس کو جو ہے وہ جب ٹیرفس کم ہوں گے تو وہ باہر سے کمپٹیشن آئے گا, تو دے ول بی پشڈ ٹو. اور یہ میں اس کی آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ میں فیصل آباد سے ہوں, تو ہمارے یہاں کیا ٹرینڈ ہے ساری انڈسٹری میں, ساری مینوفیکچرنگ میں, کہ ہم جو دنیا کا کباڑ ہے مشینری کا وہ ہم اٹھا کے, لوموں کی اگر میں بات کروں, ہم وہ 30 سال پرانی مشینری جو ملیشیا پھینک رہا ہے یا ٹرکی پھینک رہا ہے یا چائنا پھینک رہا ہے, ہم وہ جا کے بڑی خوشی سے اٹھاتے ہیں اور وہ ہم یہاں آ کے انسٹال کر لیتے ہیں. تو مینوفیکچرنگ تو از ٹیکنالوجی. اگر آپ ڈومیسٹک ہیں تو آپ کا جو کمپٹیشن جو ہے وہ اگر جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن ہے, تو اگر آپ 30 سال پرانی مشین لگا رہے ہیں یا 20 سال پرانی ٹیکنالوجی لگا رہے ہیں تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کیا پروڈکٹیوٹی ہوگی اور کیا اس میں انوویشن ہوگی. تو جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک تو جے وی ماڈلز میں جائیں, اور ہم اب انکریج کر رہے ہیں, ہم میچ میکنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ایس آئی ایف سی ہے, جو
BOI ہے وہ ہم اپنے بزنس مین جو اچھی بزنس گروپس ہیں ان کو ہم لے کے گئے ہیں, چائنا لے کے گئے ہیں, وہاں ہم نے B2B انگیجمنٹ کرائی ہے, سعودیہ میں کرائی ہے, اور یہ ایک پروسیس اسٹارٹ ہو گیا ہے. تو وی آر ٹرائنگ ٹو ریلوکیٹ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری ان ٹو پاکستان فرام چائنا, اینڈ کوئی JV ماڈل میں آ جائے تو وہ ہو رہا ہے. اور پھر یہ جو امپورٹ ٹیرف کم ہوگا تو اس سے وہ پھر ماحول جو ہے وہ انیبل ہو جائے گا ایکسپورٹ کی طرف. تو دس از دا بگ چینج آئی تھنک وچ از یہ بھی اڑان پاکستان کے انڈر ہے. آئی تھنک دس ول بی اے گیم چینجر. اگر علی سلمان صاحب بھی اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں. Ali, would you like to? I had a counter question. جسٹ کوئکلی نو آئی ایگری کہ وہ یہ فنڈامنٹل چینج ہے کہ ہم وہ ہمارے جو فنڈامنٹل ابھی جو پاکستان بزنس کونسل کو دیکھیں, ابھی پچھلے دنوں ان کی اکنامک کانفرنس ہوئی تھی جو اینول کانفرنس ہوتی ہے, اس میں ابھی تک وہ بزنس کے گروپ سے وہیں اسٹک ہے نا کہ ہمیں آپ پروٹیکشن دے دیں, اسٹریٹجک پروٹیکشن دے دیں تو ہم اب خود وہ بنائیں گے چیزیں. اور ابھی تک ہم انفارچونیٹلی یعنی کہ گورنمنٹ تو چلے اپنی جگہ پر ہے, لیکن ظاہر ہے جو ٹیکس پیئرز ہیں جو کہ ہمارے بڑے گروپس ہیں وہ بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں پروٹیکشن دیں. تو ہم تو یہی ویو رکھتے ہیں نا کہ آپ اس کو اوپن کر دیں, کمپٹیشن کے ذریعے آپ وہ کریں. اور ابھی جن ملکوں نے جیسے جو ریسنٹ موسٹ ایگزامپل ان دا ایشیا ان ایشیا وہ ہو رہی ہے انڈونیشیا میں. سو وہ جو ہم امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں نا, تو اب جب سے انہوں نے اپنا اکانومی کو اوپن کیا ہے, FDI رجیم کو اوپن کیا ہے, JV رجیم کو اوپن کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ فرسٹ اسٹیپ کے طور پر جب آپ اوپن کرتے ہیں تو انویسٹر آتا ہے ملک میں, وہ پلانٹس لگاتا ہے, آپ کی کیپیسٹی بڑھتی ہے, پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھتی ہے, پھر آپ کو نو ہاؤ نالج بڑھتا ہے. کیونکہ ابھی تو نالج بھی اس طرح کا ہمارا وہ گلوبلی کمپیٹیو نہیں ہے نا, کیونکہ وی ناٹ ہم نے تو ایگریمنٹس اپیرنٹلی ایسے کیے ہوئے ہیں کمپنیز نے کہ وہ ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک تھوڑا کنٹروورشل بات ہے, لیکن پھر اب اس پہ وہ الاؤ کریں, ٹیکنالوجی آ رہی ہے, نو ہاؤ آ رہا ہے, کیپٹل آ رہا ہے, پھر آپ ایکسپورٹ مارکیٹس کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں. یہ ایکسپورٹ کو ہم ڈی لنک نہیں کر سکتے امپورٹ سے. جو ایک فنڈامنٹل جو چینج ہے نا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ میں بھی نظر آ رہی ہے, وہ کہ دیز آر لنکڈ. اینی ٹیکسیشن آن امپورٹس از ایونچولی اے ٹیکسیشن آن ایکسپورٹس. یہ ایک فنڈامنٹل. سو آئی واز ایکچولی سرپرائزڈ کہ یہ اویئرنیس وائل وی سی گڈ تھنگ کہ گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہے. جو ہمارا لارج اسکیل انڈسٹریل سیکٹر جس کی میں نے ابھی بات کی PBC, they failed to demonstrate that understanding, like basic economic. They're in their comfort zone. They would never want to. We would agree on that. ان فیکٹ یہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں جنرلی وہ کسی کنسیشن کے طرف ہی زیادہ ان کا زور ہوتا ہے. بٹ آئی وانٹ گو بیک ٹو واٹ یو سیڈ اباؤٹ کہ اب ہم اپنی ٹیرف رجیم کم کرنے کو جا رہے ہیں اور اس میں سمپلیفیکیشن بھی آ رہی ہے. سو آئی مین دیٹ از ون اسپیکٹ, یہ کاسٹ کا اسپیکٹ ہے. لیکن پھر ہماری ایک لائسنسنگ رجیم ہے, NOCs ہیں. دس کنٹری از ناٹ این ایزی کنٹری ٹو ڈو بزنس ان. اور آپ کے ینگ پیپل ہو ایون وانٹ ٹو گو ان ٹو انٹرپرائز, ایک تو ان کا فائنینشیل بیریئر ہے کہ کریڈٹ از ناٹ اویلیبل ان دا مارکیٹ, اینڈ دین پھر جب کام کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر مسئلے مسائل جو ہیں وہ بیوروکریسی کے ساتھ انٹریکشن میں شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کیسے ریڈریسل ہوگا؟ اور اس میں کافی ایلیمنٹ کلچر اور ٹریڈیشن کا بھی ہے بیوروکریسی کے. جی, اس میں جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر ایک کمیٹی بنی تھی جو اس میں ایک الٹرا ریفارم پیکج جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. اور وہ الٹرا ریفارم پیکج جو ہے وہ ریگولیشنز کو گیلوٹین کرنے کا وہ ہے. اس کے اندر اٹ ہیز بین لانچڈ, وہ کیبنٹ میں انہوں نے جو ہے وہ سبمٹ کرا دیا ہے. تو ہوپ فلی اگلی کیبنٹ کمیٹی میں یہ الٹرا ریفارم پیکج آ جائے گا بورڈ آف انویسٹمنٹ میں. اس میں 3 سیکٹرز کو انہوں نے لیا ہے. اس میں لاجسٹکس ہے, فارماسیوٹیکل اور میڈیکل اکوپمنٹ ہے, اور ایک اور سیکٹر ہے ایگریکلچر مارکیٹ ہے. تو اس میں 100 ریفارمز جو ہیں وہ لائی جا رہی ہیں. اور مثال کے طور پہ جو پیسٹیسائڈ کی رجسٹریشن ہوتی تھی اس کو 4 سال لگ جاتے تھے, تو اس کو جو ہے وہ ایزی کیا جا رہا ہے اور اس کو 2 سال میں لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ آبویسلی وہ پیسٹیسائڈ کا پائلٹ ہونا ہے اور اس کے پھر ریزلٹس دیکھنے ہیں. تو اس طرح کی ریفارمز لائی جا رہی ہیں جو ایز آف ڈوئنگ کو جو ہے وہ بہتر کرے گی. پھر آسان کاروبار ایکٹ جو ہے اس وقت اٹ از ان دا فائنل اسٹیجز. وہ اس میں جو کنسلٹیشن تھی صوبوں کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں 80-90% آف دیز ریگولیشنز کمز فرام پروونسز, تو جہاں 30% غالباً جو ہے وہ فیڈرل ریگولیشن ہے اور
باقی جو ہے اٹ از آل پروونشل اینڈ لوکل گورنمنٹ ریگولیشن. تو وہ اس کا آسان کاروبار ایکٹ جو ہے وہ ون ونڈو سسٹم پہ جائے گا. وہ جو ہے یہ ون ونڈو شاپس بن جائے گی, جو بزنس پورٹل بن جائے گا, اور اس کے اندر یہ سارے ریگولیٹرز ہوں گے. تو دیکھیں اٹ از اے ڈریم and we are heavily pursuing it, and there is a plan which is being followed under Udan Pakistan کہ ہم ریگولیٹری فریم ورک کو جو ہے گیلوٹین کیئر کریں اور میسیولی کریں. تو وہ دیٹ ول ہوپ فلی ہیلپ دیٹ. جو آپ نے بات کی کہ ایکسیس ٹو فائنانس کا ایشو ہے, وہ ہے بیکاز 57% آف یور لینڈنگ is domestic lending is sovereign lending, it is borrowed by, تو وہ crowding out effect ہے. تو ہماری جو پبلک فائنانس کی جو مینجمنٹ کے ریفارمز ہیں, جس میں آبویسلی ہم نے پرائمری سرپلس لانا ہے, ہم نے اپنے ڈیٹ کو 60% پہ لے کے آنا ہے جو آفٹر دیز 5 years. سو ہوپ فلی وہاں سے, اور پھر ہم وی آر آلسو اس میں ہم بینکس کو پش بھی کر رہے ہیں, ٹارگیٹس بھی دے رہے ہیں کہ انہوں نے لینڈنگ کرنی ہے. سو اٹس دیکھیں یہ سارے بہت بڑے چیلنجز ہیں, لیکن ہم نے ان کو ہیڈ آن دیا ہے اور پلان بھی بنا دیا ہے. تو آپ بھی ہمیں سپورٹ کریں کہ یہ اس میں ہمیں کامیابی ہو. ویئر آن اٹ, اور لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. One thing جو ویسے پلیز کلیئر دس امپریشن آف مائن اف آئی ایم انکریکٹ, جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے, دیٹ از possibly providing special incentives to international investors, but it is not making an effect on the playing field جو جس کے اندر باقی سارے آپریٹ کر رہے ہیں. سو وٹ ایور کنسیشنز are available that will attract investments, these are not long term concessions. A lot of investors that we've talked to, وہ کہتے ہیں کہ until the regulatory environment is settled in the country and certainty exists, they cannot really come and spend money in this country. What is your opinion on this? دیکھیں جو SIFC ہے وہ ہم وی آر ناٹ اٹریکٹنگ FDI. اس دفعہ یہ بھی دیر از اے موڈ چینج کہ ہم نے کوئی سوورن گارنٹیز دے کے FDI اٹریکٹ نہیں کرنی. اینڈ دیر از آلسو اے موڈ چینج کہ ہم نے رینٹ سیکنگ کے لیے جو ہے یہاں ڈومیسٹک مارکیٹ کے اوپر حاوی ہونے کے لیے جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں لے کے آنی. ہم نے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے, کوئی ایکسپورٹ اورینٹیڈ انویسٹمنٹ آئے تو اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں. تو یہ ساری انڈرسٹینڈنگ بڑی ہر جگہ نظر آ رہی ہے, جو کہ شاید 3-4 سال پہلے آپ کو کیبنٹ میں اور کیبنٹ گورنمنٹ کے اندر یہ نہ نظر آتی. تو یہ جو ہے ہو رہا ہے. اور SIFC جو ہے کوئی ہم اسپیشل کوئی رجیم نہیں آفر کر رہے انویسٹرز کو. اب PIA ہم اگر بڈنگ کی طرف لے کے گئے ہیں یا ہم اسلام آباد ایئرپورٹ لے کے گئے ہیں تو اٹس ایکویولنٹ فار فارن اینڈ لوکل انویسٹرز. تو یہ جسٹ ٹو کلیریفائی. اور SIFC از آلسو فیسیلیٹیٹنگ لوکل ایشوز ایز ویل. تو ایسوسیشنز اور یہ بزنس کمیونٹی جو ہے اور جتنے سارے یہ سیکٹرز ہیں, دے آر انٹریکٹنگ ود SIFC ایز ویل. تو وہ جہاں وہ اسٹارٹ ہوئی تھی وہاں یہ تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ BOI کا رول انہوں نے لے لیا ہے, بٹ دے آر فیسیلیٹیٹنگ لوکل اینڈ فارن انویسٹرز ایز ویل. کہ تھوڑا سا لائٹر نوٹ کے اوپر, پاکستان میں ایسے بہت سے تجربات ہوئے ہیں سنگل ونڈو کے نام کے اوپر. ہماری بہت ساری ونڈوز کھلی ہوئی ہیں بیوروکریسی کے نام پہ, تو پھر ہم ان ونڈوز کو کنورج کرتے ہیں, ایک سنگل ونڈو بناتے ہیں, اور اب بہت ساری ایسی سنگل ونڈوز بن چکی ہیں. سو آئی ہوپ دیٹ یو ڈو اٹ. فار انسٹنس پاکستان سنگل ونڈو از ایک سکسیس اسٹوری کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں. اس کے پیچھے 77 ٹائپ کی ریگولیشنز لائسنسز ڈپارٹمنٹس ہیں, 77 جو امپورٹر اور ایکسپورٹر کو فیس کرنے پڑتے ہیں. 77. میں نے ان سے پوچھا جب انہوں نے ہمیں پریزنٹیشن دی تھنک ٹینکس کو, میں نے کہا آپ نے ویب سائٹ بنا دی, انٹرفیس بن گیا, بڑا شاندار لگ رہا ہے, اور مطلب ظاہر ہے پیسے لگے ہیں, فارن ایڈ اس پہ لگی تھی, تو وہ آپ نے وہ جو 77 میں سے کتنے بند کیے؟ تو جواب تھا نہیں, وہ تو نہیں ہم نے بند کیے جی, وہ چل رہے ہیں, بس یہ کہ وہ ایک ڈیجیٹل فارم میں وہ آگے چل رہے ہیں. سو وہ SIFC کا معاملہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ ایک سے سنگل ونڈو بن جائے, جبکہ وہ پیچھے جو ونڈوز ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں. سو دیٹس اے امپورٹنٹ پوائنٹ, کیونکہ یہ ہم نہیں چاہتے کہ ڈومیسٹک انویسٹرز آئے, فارن انویسٹر آئے, اس کو ہم ایک رستہ دکھائیں کہ جی وہ تو بلکہ پچھلے دنوں ہمارے دوست امریکہ سے آئے ہوئے تھے, انویسٹرز کے ساتھ ہی آئے تھے کیٹو انسٹیٹیوٹ کے, پیٹر گیٹلر. انہوں نے وہ SIFC میں گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پریزنٹ کیا گیا کہ یہ ریڈ ٹیپ سے بچانے کا ایک رستہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ ریڈ ٹیپ ہے کیوں اور وہ کتنی کم ہوگی. سو I sincerely believe what you are saying, what رانا صاحب is saying, لیکن یہ تجربات ہم پہلے بھی دیکھیں. ہم نے 2017-18 میں
PMDU बना हुआ था और part of my academic work is an assessment of that, but let's not go into it. So there are good big questions, but we have some. हाँ, I think one of the reasons why Pakistan single window जो है वो अभी तक fully deploy नहीं हुआ is because it is so complex, the back end of it, and उस सारे को accommodate करने के लिए जो है it's taking a lot of technical effort. अब I think कि I want to go into some questions from the crowd. अगर सर आप सवाल पूछे कि माइक इनको कर दीजिए. मेरा नाम तारिक सियाल है. मेरा राणा साहब से क्वेश्चन है कि राणा साहब आपने कहा कि अब डेमोक्रेटिक है. पहले तो यहाँ पर डेमोक्रेसी है ही नहीं, हाइबर सिस्टम है. इमरान खान की भी गवर्नमेंट हाइबर सिस्टम थी, आपकी भी है, डेमोक्रेसी है ही नहीं. दूसरा आपने FICS की बात की है, ये लैंड ग्रेबिंग के लिए है, क्योंकि इसने सिंध के बलूचिस्तान जहाँ जहाँ के कहा है कि ज़मीनें आपके पास खाली हैं, क्यों वहाँ पर जो आम लोग रहते हैं, जो हारी रहते हैं, फार्मर्स रहते हैं, उनको ज़मीन अलाट की जाए या इनको लैंड की जाए. पहले ही वो जो है वो केक बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं. और दूसरी आपने ये जो आप बड़े जार्गन्स रखे हुए हैं, 5 E's आपने लिख रखे हुए हैं. क्लाइमेट की बात होती है, क्लाइमेट में अभी 5-6 कैनाल की बात हो रही है. 5-6 कैनाल पहले ही सिंध में जो आप देखें कि समंदर के नीचे पानी नहीं जा रहा, जिसकी वजह से ठट्टा और बदीन और जो अपना और जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो पानी न होने के लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो उनकी जो है वो उसको जो है इंक्रियन हुआ है, उसको जो निगल गया है समंदर. तो उसकी वजह से वो क्या वो इंसान नहीं है, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, या वो जो है यहाँ के लोग GT रोड के जो है मोर इक्वल हैं. क्योंकि ये सारी आपकी गवर्नमेंट भी जो है वो एक ये है कि इस पर क्रिटिसिज्म ये है कि आपकी जो 70% गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जो भी है लोग और ब्यूरोक्रेसी है, वो GT रोड से ताल्लुक़ रखती है. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. यहाँ पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है गवर्नेंस के अंदर, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि सियासी जो क़ुव्वतें हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करती. मैं समझता हूँ कि जो मिसाक जमहूरियत हुआ था उसके बाद जो 10 साल थे 2008 से 18 हमारे पास सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल स्पेस मौजूद थी. उसको फिर खान साहब ने रैप अप किया और वो फिर अब वो कंटिन्यू हो रहा है. लेकिन अभी भी जो हल है वो यही है कि सियासी हरीफ एक दूसरे के साथ बैठना सीखें, बैठें. अपोजिशन और हुकूमत की कोई जानी दुश्मनी नहीं होती, दे शुड बी एबल टू सिट टुगेदर. तो मैं वो प्रोपोनेंट हूँ कि हमें बैठना चाहिए और हम बैठेंगे तो कोई हल निकलेगा. देखें जो GT रोड और आपने वो बिल्कुल अफसोसनाक है अगर किसी को उसके हक नहीं मिल रहे. लेकिन 18वीं तरमीम के बाद सूबों को फेडरल गवर्नमेंट का क्या वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है. देखें जो आप अभी भी अपने वज़रा गिल लेना, सर ने कहा है वो जो मैंने उसको काउंटर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जस्ट सर आपने जो मैं जनरली बता रहा हूँ कि आपकी जो आपके कैबिनेट आप अभी भी गिन लें कितने लोग GT रोड से ताल्लुक़ रखते हैं और सेक्रेटरीज हैं आपके और ब्यूरोक्रेसी है. अच्छा, उसकी वजह ये है मेरे ख्याल से क्योंकि PMLN की गवर्नमेंट है, तो क्योंकि पीपल्स पार्टी ने नहीं ज्वाइन किया तो उनकी रिप्रेजेंटेशन सिंध से ज़्यादा अगर वो ज्वाइन कर लेते तो वो फिर आ जाता. हमारे पास मेंबर ही नहीं है जो सिंध के हैं, तो ये वजह है शायद. और आपका तीसरा सवाल था कि लैंड ग्रैबिंग. देखें मैं तो समझता हूँ कि किसी को भी ज़मीन लेके नहीं देनी चाहिए. अब हमें एग्रीकल्चर को लार्ज स्केल के ऊपर लेके जाने की ज़रूरत है. जो हमारा एक वो है कि पंजाब में 12 एकड़ से 80% रकबा जो है वो 12 एकड़ से नीचे है, तो ना हम वहाँ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल ला सकते हैं, ना वहाँ हम वो टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर सकते हैं. तो वो जो ऑफ़र कर रहे हैं SIFC वाले वो सबको कर रहे हैं. वो पूरे प्राइवेट सेक्टर जो पाकिस्तानी उनको भी कर रहे हैं, अगर कोई बाहर से आना चाहता है उनको भी कर रहे हैं. और वो ज़मीन है जो पहले जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर नहीं इस्तेमाल हो रही थी, तो वो नई ज़मीन को उसको कल्टिबल बना रहे हैं. तो मैं समझता हूँ कि अगर वो इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक को दे रहे हैं तो फिर तो कोई ज़्यादती नहीं हो रही. हमें एग्रीकल्चर को लार्ज स्केल पे ले जाना है और ये एक हमारी वीकनेस है कि हमारी यील्ड इतनी कम है क्योंकि हम 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ के ऊपर आ खड़े हो गए. अब दुनिया भर में जो एग्रीकल्चर की कंपनीज हैं वो कोई 10,000 एकड़ पे कोई चला रही है, कोई 15,000 एकड़ पे. तो दिस इज़ वन रीज़न. जी जो इन्वायरमेंटल का है उसमें कुछ दिन पहले उस हवाले से हमारे यहाँ इधर ही एक सेशन हुआ है स्मोगिस्तान का. हमारे यहाँ उड़ान जो है ना वो तो ऊपर जा रही है, स्मोक भी काफ़ी ऊपर जा रही है. तो चलें इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पे शुरू हुई हैं, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है. इसके अलावा
کیا کیا جائے کہ اسموک کی اڑان جو ہے تھوڑی کم ہو, انوائرمنٹ تھوڑا بہتر ہو. اچھا دوسرا جو ہے وہ 5 E's میں مجھے ایجوکیشن کہیں نظر نہیں آ رہی ابھی تک. کچھ عرصہ پہلے نالج اکانومی کی باتیں ہوتی تھیں, شاید احسن اقبال صاحب بھی کرتے تھے, تو وہ کدھر ہے اس سارے پلان میں؟ وہ ایکوٹی میں ہے. ایکوٹی میں ایجوکیشن, ہیلتھ, وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, کیونکہ ایکوٹی میں ہم نے وی ہیو ٹو گیو ایکول اپرچونیٹیز ٹو ایوری ون. تو وہ دیکھیں ایجوکیشن اور ہیلتھ تبھی آئے گی جب ہم اپنی فائنینشیل مینجمنٹ ٹھیک کریں گے. جب ہماری فائنینشیل مینجمنٹ ول بی ڈریون بائی لونز اور ہماری گروتھ لون ڈریون ہوگی, تو وہ جو اسپیس ہے جو ہم نے یہ سوشل اسپینڈنگ کرنی ہے وہ کم ہوگی آپ کے سامنے. تو وہ تبھی آئے گی جو اکنامک مینجمنٹ ٹھیک ہوگی, اور پھر سب سے بڑا شیئر اسی کو ملے گا, ہیلتھ ایجوکیشن کو. جو انوائرمنٹ کی بات کی, میرے خیال سے کافی کچھ ہو رہا ہے اس دفعہ. اسموگ کم ہوئی ہے اس دفعہ ویسے. ہم دیکھ لیجیے گا. اچھا چلے میں آئی واچ اٹ, بٹ ہمارے لیے تو بڑی دیکھیں ہم تو 1% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, بٹ وی آر ونربل نیشن. ہمارے تو جو ہے ابھی سے اگر ہماری تو انڈسٹری ابھی بیبی سٹیج پہ ہے, ابھی تو ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو ایون دو آئی ایگری کہ ہمیں سارے وہ انوائرمنٹ کے جو جتنے بھی چیکس ہیں وہ رکھنے چاہیے, چاہے وہ انڈسٹری ہو. گاڑیوں پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے میرے خیال سے وہ. اب آپ کو یو نیڈ اے سرٹیفکیٹ فار انوائرمنٹ چیک. 50% میں نے پڑھا تھا ایک رپورٹ میں کہ یہ گاڑیوں سے انڈیوس ہوتا ہے. تو یہ سارا جب ای وی سسٹم پہ ہم آئیں گے تو ہوپ فلی یہ بہتر ہوگا. لیکن ہم تو اتنی پولوشن آج بھی نہیں پروڈیوس کر رہے. تو ویسے میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے انوائرمنٹ کا, بٹ سو میرا یہ خیال ہے جو میں نے آپ کو پریزنٹ کیا. بارشیں بھی بہت کم ہوئی ہیں, اور مری میں برف بھی نہیں ہوئی, وہاں پہ بھی بزنس کم ہوا ہے. بالکل یو رائٹ. یہ تو ہم وی آر ویری ونربل نیشن اکارڈنگ ٹو کلائمیٹ جو چینجز آ رہی ہیں, اور اس کا امپیکٹ ہمیں زیادہ ہے, لیکن ہماری جو ایمیشنز ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں. بالکل اس کے اندر ایلیمنٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل ایلیمنٹس بھی بہت سارے انوائرمنٹل کے. اینڈ ہی از رائٹ کہ پاکستان کی ایمیشنز جو ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. ہاؤ ایور وی آر اے ونربل نیشن ان ٹرمز آف کلائمیٹ چینج. علی سلمان, یہ ایجوکیشن والے پوائنٹ کے اوپر آپ کی بھی میں کامنٹ چاہوں گا. ڈو یو تھنک کہ ایجوکیشن وائز پاکستان میں ایجوکیشن کی گروتھ اور اس کے کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کی امپرومنٹ کے اندر گورنمنٹ کا کتنا رول ہے, اس کو کس طرح کرنا چاہیے آگے؟ Since we have more questions, تو I would be very brief. ایک تو ظاہر 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے ایجوکیشن کا جو سبجیکٹ ہے وہ ڈیولپ کر دیا ہے, وہ پروونسز کے پاس ہے, اور تو اب فیڈرل گورنمنٹ کے لیے پاسبلٹی نہیں ہے. لیکن ایک جو بڑی تبدیلی جو میں چاہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے بالکل دائرۂ اختیار میں آتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے ہائر ایجوکیشن کے اوپر, بلکہ منسٹر احسن اقبال بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں مجھے یونیورسٹی ہمیں بنانی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک یہ پلان میں شامل ہے, لیکن آئی تھنک اٹس اے رانگ آئیڈیا, اٹس اے بیڈ آئیڈیا. اس سے ہمیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم نے گراس روٹ اپنی کوالٹی اسکولنگ کی بہتر کریں. ریسورسز کو یونیورسٹیز, ہائر یونیورسٹیز کو ہمیں سینٹرز آف ایکسلنس بنانے ہیں, وہاں پر بہتر ٹیچرز لے کے آنے ہیں. وہ تبھی ہوگا جب ہمارے پاس ایک کلسٹرز موجود ہوں گے نالج کے. تو اسکلز کی طرف اور اسکولنگ کی طرف ریسورسز کو فلو کروانا چاہیے, اور یونیورسٹیز میں گورنمنٹ کی جو کمٹمنٹس ہیں وہ کم ہونی چاہیے, میرا تو یہ خیال ہے. دونوں اپنے پینلسٹ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ہمارا جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے وہ سسٹینیبل ہے. ایئر مارشل اصغر خان مرحوم کہا کرتے تھے اس وقت بھی کہ ہم 15% یا 20% کم کر سکتے ہیں ڈیفنس پریپیئرنس کو افیکٹ کیے بغیر. اب جب کہ اکانومی ہماری اتنے کرائسس میں ہے تو کیا اس پہ ہم غور کر سکتے ہیں؟ 27 ملین آف چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول وچ از ون آف دا ہائیسٹ نمبرز ان دا ورلڈ. سو آر وی ولنگ ٹو ریکنسیڈر اور ریسیٹ اور پرائرٹیز؟ اگر آپ لانگ ٹرم ٹرینڈ دیکھیں نا, ڈیفینس ایکسپینڈیچر کا ریلیٹیو ٹو جی ڈی پی دیکھنا پڑے گا نا, تو ریلیٹیو ٹو جی ڈی پی اس میں ڈکلائن ہوا ہے. ان ایبسولوٹ نمبرز ظاہر ہے جیسے بجٹ بڑھ رہا ہے تو ایلوکیشن بڑھتی ہیں, لیکن یہ کہ یہ ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے اس کو اس طرح نہیں خرچ کر رہے جس طرح پہلے 15-20 سال پہلے کر رہے تھے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے نزدیک یہ زیادہ کنسرننگ بات ہے کہ ہم ان یعنی ملٹری کے اداروں کے ذریعے ہم جو اکنامک انٹرونشنز دیکھ رہے ہیں وہ بڑھ رہی ہے, بزنس کے اندر انٹرونشن دیکھ رہے ہیں وہ بڑھ رہی ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ان کا بھی شفٹ تو صرف آ رہا ہے کہ بھی ڈیفینس تو کم ہی ہو رہا ہے تو ہم ذرا بزنس کر لیتے ہیں. یہ زیادہ پرابلمٹک ہے. ہمارا 2013-18 والا دور تھا. آئی تھنک دا ڈیفینس بجٹ واز اراؤنڈ
1100 بلین ایٹ دیٹ ٹائم ڈالر 110 کا تھا تو وہ بجٹ 10 بلین ڈالر کا تھا. آج وہ بجٹ جو ہے وہ 5-6 بلین ڈالر کے قریب آ چکا ہے, اف ناٹ لیس دین دیٹ. تو اب ہم اتنا ڈیفینس پہ نہیں اسپینڈ کریں, لیکن ہماری جو ہے وہ جو میجر چنک ہے وہ اٹ از ڈیٹ مینجمنٹ. اٹ از یور دیٹ از دا بگیسٹ ٹکٹ آئٹم. اٹ از 8,000 بلین روپیز. تو دیٹ از اے میجر کنسرن ناؤ. میرا سوال, چونکہ میں بہت طریقے سے سنتی رہی ہوں, سوال ذرا لمبا ہوگا, برداشت کیجیے, اور میں چاہوں گی کہ آپ دونوں میں سے جو مناسب سمجھے جواب دے دیں. پہلی بات یہ ہے کہ کیا عوام الناس اور پریزنٹ گورنمنٹ کے درمیان ٹرسٹ لیول جو ہے وہ کہاں ہے, ٹرسٹ بلڈنگ کیا ہے یا نہیں ہے. اگلی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی پہ آپ نے کہا کہ ہونا چاہیے, ہوگا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ٹیکنالوجی کا جو حال پاکستان میں اب ہے سب کو معلوم ہے. کیا کرپٹو کارنسی کام کر رہی ہے, کیا اسٹیٹ بینک پرمٹ کر رہا ہے. آگے ٹیکسیشن, ایف بی آر کی آپ نے بات کی, ٹیکسیشن روز روز بڑھتی چلی آ رہی ہے. تفاصیل میرے سے زیادہ لوگ جانتے ہیں, لیکن ہمیں ساتھ یہ بھی پتہ ہے کہ کل پرسوں ہی لنگڑیال صاحب نے 6 ارب روپے کی گاڑیاں بھی خریدی ہیں. تو وہ گاڑیاں ہی نہیں, ان کا پیٹرل بھی دیکھ لیجئے, اور وہ کن کے لیے خریدی ہیں مجھ سے زیادہ آپ کو اور سب لوگوں کو معلوم ہے, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی. اگلی بات یہ ہے کہ انویسٹرز جو ہیں وہ ٹرسٹ پہ آ جائے گا. انویسٹرز کہاں سے آئیں گے؟ وہ ملک جہاں کا پی آئی اے اور پرائیویٹائزیشن جو ہے, اٹس اے بیڈ ہارریبل ڈریم جو خراب ہو چکا ہے. انویسٹرز کہاں سے آئیں گے, کیسے آئیں گے؟ گیم چینجر چائنا, یس, بہت خواب دکھائے گئے. اب کیا حال ہے ہمارے چائنا کا, اور گوادر کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ جو گوادر کا ایئرپورٹ ہے وہاں کس کی ہے. اب وہ اونرشپ کیسے اپنی لینا چاہ رہے ہیں آپ سب کو معلوم ہے, اس کا بھی جواب چاہیے. اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوکل انڈسٹریز تھیں پاکستان کی کبھی ونس اپون اے ٹائم, ان کے بارے میں نے آپ دونوں سے, اسپیشلی رانا صاحب آپ سے کچھ نہیں سنا کہ جو اتنا بڑا پلان دیا جا رہا ہے اس میں وہ لوکل انڈسٹریز ہوتی ہیں, جو گھریلو انڈسٹریز ہوتی ہیں, کیا وہ ایڈریس کی گئی ہیں؟ اگلی بات یہ ہے کہ جو تنخواہوں میں 100% اضافے آ رہے ہیں آئے روز, گورنمنٹ کے ملازمین جو دے رہے ہیں, کیا ان کے ٹیکسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں؟ وہ جو میراث حاصل کر رہے ہیں, کیا ان کے ساتھ یہ جو اڑان پاکستان کا پروگرام ہے کیا اس کی طرف بھی نظر آپ کی ہے؟ میرا آخری اسی سوال کا ہے کہ ہم سنتے تھے کہ ہدار جو ہے نا محبت کی کینچی ہوتا ہے. ہدار پہ چلنے والا ملک جو ہے وہ اڑان پاکستان کا جو اشتہار ہے, جہاں پہ ہمارے بہت آنریبل پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ پاکستان ایسے نہیں بیٹے ایسے جا رہا ہے. تو میں چونکہ گھر چلاتی ہوں تو میں ایسے پیسے لے کے نکلتی ہوں پرائم منسٹر صاحب, اور میں ایسے بھی چیزیں خرید کے گھر نہیں لا سکتی. یہ تو ڈائریکٹ میرا پرائم منسٹر صاحب سے ایک استدعا ہے. رانا صاحب مجھے ان سارے سوالوں کا جواب چاہیے. شکریہ. دیکھیں پی آئی اے جو انڈین ایئر لائنس تھی اس کی 4 دفعہ وہ بڈنگ فیل ہوئی, اور فائنلی تو میں یہ پی آئی اے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وی ہیو اسٹارٹیڈ دا پروسیس آف ری بڈنگ. انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی ملے گی. نہیں, میں نے پی آئی اے نہیں کہا, میں نے کہا جی کہ پی آئی اے جیسے ہم نے ہارریبل دیکھ لی ہیں, پھر بھی ہم جو ہے پرائیویٹائزیشن کی اگر خواب دیکھتے ہیں اسی کے تھرو, تو وہ میں نے ایک ایسے ماڑا سا حوالہ دیا ہے. میں پی آئی اے کا سوال آپ پہ نہیں کر رہی. پرائیویٹائزیشن کا پورا ہمارا ریزالو ہے انشاءاللہ. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, انویسٹرز کو جو ہے موٹیویٹ کرنا اور انویسٹرز کا انٹرسٹ پاکستان میں لانا بڑا مشکل ہے, لیکن وہ ماحول بن رہا ہے آہستہ آہستہ. وی آر ہوپفل. میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں, دبئی ویزے بند, سعودی عرب کے ویزے بند, دوستوں کے ویزے بند, کیسے؟ آپ یہ بھی تو بتائیے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا. دیکھیں انویسٹر جانے میں اس لیے وہ ایک تو یو اے ای کی پوری رجیم چینج ہوئی ہے ویزا سے. نہیں رجیب نہیں ہوئی. نہیں سر, نہیں سر, اب یہ گفتگو لمبی ہو جائے گی. سر یہ گفتگو لمبی ہو جائے گی, آپ سوالوں کا جواب دیجیے. اچھا چلیں, جو آپ نے بجٹ کی بات کی میں اس کو میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں مہنگائی کی جو بڑھنے کی شرح ہے وہ 2.4% پہ آ گئی. اب جب لوگوں کی سیلریز اس سال کے اینڈ میں جب بھی بڑھتی ہوں گی, پرائیویٹ سیکٹر یا گورنمنٹ کا سیکٹر بڑھاتا ہے, 10% بڑھاتا ہے یا 15% بڑھاتا ہے, تو بجٹ میں ایز آ جائے گا. اسی طرح جب ہم دیکھیں گے کہ سود کی شرح اور نیچے آئے گی اور بزنس ایکٹیویٹی پک کرے گی, تو انشاءاللہ جب ہم گروتھ کی طرف جائیں گے تو وہ جو ایز آف جو ایک عام آدمی کو جو ٹرکل ڈاؤن ہونا ہے, انشاءاللہ ہم اس کو وہ دیکھنا شروع کر دیں گے. میں نے انڈسٹری کی بات کی, میں نے انرجی کی بات کی, میں نے بینک کی بات کی, میں نے لوکل انڈسٹری کی بات کی, میں نے اڑان پاکستان کی بات کی, میں نے تنخواہوں کی بات کی, میں نے گاڑیوں کی بات کی, ایف بی آر کی گاڑیوں کی میں بات کر لیتا ہوں. رونا رو دیا ہے جی, اب آپ نہ جواب. اب ایف بی آر کی گاڑیوں کی اگر میں بارے میں بات کروں تو میں آئی فلی انڈورس اٹ.
میں وائی ڈو آئی انڈورس اٹ؟ بیکاز میں نے وہ پلان دیکھا ہے. اگر آپ لوگوں کو جو ہے انفورسمنٹ کے لیے وہ جا ہی نہیں سکتے تو پھر وہ آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ سر کریں گے؟ ٹیکنالوجی جو موجود ہے ابھی آپ نے حکم فرمایا تھا اور بڑی صحیح بات ٹیکنالوجی پہ سر آپ نے بات کی, وہ بھی اس کا جواب دے دیجیے. دیکھیں دنیا بھر کی ٹیکنالوجی میں آپ ایپ ہے ہر چیز, آپ ٹیکسی ایوری تھنگ بائک ایوری تھنگ جسٹ ٹیک اینڈ کلک, ٹھیک ہے, اس میں بات بڑھ جائے گی, میں نہیں کرنا چاہوں گی. لیکن میں بتاتا ہوں, ہم نے اسٹڈی کیے ماڈلز مختلف, جو ریونیو جو بورڈز ہیں دنیا کے اندر وہ کتنا اسپینڈ کرتے ہیں اپنے ادارے کے اوپر, کلیکشن کے اوپر. تو ہمارا جو ہے وی آر ایٹ دا باٹم, وی آر ناٹ اسپینڈنگ آن ایف پی آر, اور وی آر ایکسپیکٹنگ کہ وہ ٹیکس بیس بڑھائیں گے اور انفورسمنٹ بڑھائیں گے. تو یہ میں آئی ایم انڈورسنگ دیٹ پلان. میرے خیال سے اس سے ہماری انفورسمنٹ میں اور ٹیکس بیس بڑھانے میں مدد ہوگی. میرا یہ خیال ہے. جی سائمہ, جو آپ نے سوال کیا تھا انڈسٹری کا, اگر اف آئی کین بریفلی ٹیک اپ دیٹ, جو دیکھیں جو بڑا مسئلہ ہے, آج بھی اخبار میں خبر تھی کہ فیصل آباد میں آپ کے شہر میں رانا صاحب 187 ملز بند ہو گئیں. آئی ہوپ کہ یہ پرماننٹ کلوجر نہیں ہے اور دوبارہ سے کھلیں گی, بارڈرز آئیں گے. لیکن بہرحال ہمیں جو اس وقت ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے وہ تو انڈر اسٹریس ہے, چاہے اس کی وجہ انرجی کاسٹس ہیں, اس کی وجہ ٹیکسیشن ہے, اس کی وجہ لیک آف ایکسیس ٹو کیپٹل ہے, لیکن یہ ایک میجر چیلنج ہے. اور دوسری طرف ہمارا جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ ٹیکسز کا کچھ 70% پے کرتا ہے, یعنی انڈسٹری میں, یعنی آمدنی جو جی ڈی پی میں اس کا حصہ 20% ہے, اور ٹیکسیشن ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں اس کا حصہ 70% ہے. سو ہم نے ایک بہت ہیویلی ٹیکس مینوفیکچرنگ سیکٹر اس وقت کریٹ کر دی ہے. تو وہ ٹھیک ہے کہ جو کاٹیج انڈسٹری ہے وہ اس طرح کے وہ تو لوگ چل رہے ہوں گے, لیکن اگر آپ نے ورلڈ لیول کے اوپر کمپٹیشن کرنا ہے, ایکسپورٹ میں جانا ہے, تو ظاہر ہے ہمیں لارج اسکیل انڈسٹریل کی ضرورت ہے, ہمیں ان لنکیجز کی ضرورت ہے جو اس وقت ایبسنٹ ہے. تو یہ وہ فنڈامنٹل ایشوز ہیں جو کہ مجھے ایڈیکویٹلی تو پرسنلی ایڈریس ہوتے ہوئے لگتے نہیں ہیں اس وقت, لیکن ظاہر ہے ہمیں ساتھ ساتھ یہ امید رکھنی چاہیے کہ یہ جو ریفارمز آ رہی ہے, گورنمنٹ لا رہی ہے, تو اس کے نتائج بھی آئیں گے. لیکن میرا یہ پوائنٹ, میرے بچپن سے میں ہمیشہ دیکھتا آیا ہوں کہ پاکستان میں ہمیشہ ڈبیٹ رہی ہے کہ جو آئی ایم ایف اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آ رہی ہے وہ ایکچولی یوزفل ہے ہمارے لیے ان دا لانگ رن یا نہیں ہے. تو میرے 2 سوال ہیں. آئی ایم ایف کے جو اسٹرکچرل ریفارمز آئے ہیں پچھلے 10 سال میں, وچ آف دوز ور دا موسٹ سگنیفیکنٹ, اور دوسرا اف دیز ور سگنیفیکنٹ do you see them to be successful in the long term or not? Well, I think before your question is addressed, I would like to add this, that IMF does not implement reform in Pakistan. It is the job of the government to implement that reform. And what the IMF does do is that it either endorses or it rejects the plans that the government puts in front of them. Khair, with that said, آئی ایم ایف جو لارجر پکچر ہے نا, آئی ایم ایف آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ قرضہ لے کے آپ گروتھ نہیں کر سکتے. تو یہ براڈر اسپیکٹ ہے آئی ایم ایف کا, تو وہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ہماری ناکامی یہ رہی ہے کہ ہم اب 24ویں یا 25ویں پروگرام میں, 24ویں میں ہم اس وقت ہیں, کہ ہم نے کوئی بھی پروگرام جو ہے وہ میجورٹی بلکہ کوئی بھی پورا نہیں کیا, اور ہم نے آدھے راستے میں آئی ایم ایف کے جو پروگرامز ہیں ان کو چھوڑ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم کوئی پروگرام مکمل کرتے ہیں آئی ایم ایف کا, کیونکہ اب تو وہ دے آر ویری اسٹرکٹ, اور وہ تو اب وہ ڈیٹا بھی ان کے پاس زیادہ ہے, تو وہ ایک ایک چیز کو چیک کرتے ہیں. بٹ وی ہیو گون بیانڈ اٹ. ہم تو اڑان پاکستان از بیانڈ آئی ایم ایف. تو اب جب تک دیکھیں, ایک تو یہ ہے نا کہ وہ ہمیں باندھ کے ریفارمز, ہم فورس, یعنی کہ ان کے جب ہم ایک ڈومین میں آتے ہیں تو ہم ان کے ایک فورسفلی ریفارمز کرتے ہیں. ہمیں ڈالر چاہیے, نہیں ملیں گے تو ملک بیلنس آف پیمنٹ کی کرائسس میں چلا جائے گا. تو یہ ایک ڈرائیونگ فورس ہے کہ ہم نے ریفارمز کرنی ہے, اور شاید ہمیں کچھ عرصہ پہلے اس کی بھی ضرورت تھی کیونکہ ہم نے خود نہیں کرنی تھی ریفارمز. لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہے کہ ہم نے, دیکھیں اتنی ہم مشکل میں پڑے ہیں, تو دس از این اپرچونیٹی فار اس ٹو لرن اینڈ ٹو کم آؤٹ آف اٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید دس از دا ٹائم وین پاکستان ول ٹیک آف, اور باقی اڑان پاکستان جو ہے اللہ کرے کامیاب ہو, کہ ہم جو خود بھی وی وانٹ, ہم یہ کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہم نے مکمل کرنا ہے, ہمیں پورا ریزالو ہے یہ گورنمنٹ کا, اور ہم نے اس سے بڑھ کے کرنا ہے. تو یہی ریزالو کی ضرورت ہے. باقی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت ایک مشکل مراحل ہے, اور اس کو جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف لیڈ کر رہے ہیں. تھینک یو. آئی تھنک فار اے لانگ ٹائم ہم لوگ ایز اکانومسٹ یہ سمجھتے رہے تھے بالکل کہ جیسے سارا قصور جو ہے نا وہ ہمارا ہی ہے, یعنی نیشنز کا یا گورنمنٹ کا ہے, اور آئی ایم ایف کو ہم نے کبھی اس طرح کرٹیکلی ایویلویٹ نہیں کیا.
لیکن ان اے سیکشن آف اکانومسٹ ناؤ جیسے ہمارا اکنامک ایڈوائزری گروپ ہے اور لوگ ہیں، اب ہم یہ پبلکلی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو پرسکرپشنز ہیں وہ بھی پرابلمیٹک ہیں. یعنی وہ ٹھیک ہے کہ ہم نے پروگرامس پر امپلیمنٹ نہیں کیا ان دا پاسٹ، جس کی وجہ سے کنٹینیوسلی ہم ڈپینڈنسی کے اوپر ہیں، لیکن اب ایک سیکشن آف دی اکیڈمک یا تھنک ٹینکس میں ایک وہ ہے، اور آئی سبسکرائب ٹو دس، کہ ہمیں ایک کرٹیکل سوال اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ٹارگیٹ سیٹنگ کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کر رہا ہے، ٹیکس کی ٹارگیٹ وہی کر رہا ہے، اور وہ اب ٹیکس کی ٹارگیٹ ان ریئلسٹک کیوں ہے؟ اب وہ ظاہر ہے کہ ہم تو اس وقت اس کے اندر ہیں، تو ہمیں یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ فنڈامنٹل پیراڈائم ہے اپنا وہ چینج کریں اور گروتھ کی طرف لے کر جائیں. آئی ایم ایف کا پروگرام ایک طرح سے اس کا جو رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم گروتھ کو سپریس کرتے ہیں. تو اگر ایک طرف آپ کا لانگ ٹرم اکنامک ٹرانسفارمیشن ہو جیسے کہ انویژن کر رہی ہے گورنمنٹ، اگر یہ ایسا ہو تو اس ٹرانسفارمیشن کے نتیجے میں اسٹرکچرز اکانومی کے چینج ہوں گے، اور پھر ہمیں ایک ایسی گروتھ نظر آئے گی جو کہ جس کی بیسس ایکسٹرنل فلو سے زیادہ اپنی ڈومیسٹک ریسورسز کے اوپر ہوگی. تو تب تو یہ ہم اس سے نکل سکتے ہیں. لیکن یہ کہ آئی ایم ایف کی بہرحال ذمہ داری ہے کہ کیونکہ ان کا ایک مینڈیٹ ہے، سو اگر یہ بار بار ایک ہی فارمولا یا ایک ہی پرسکرپشن سے مریض جو ہے نا وہ واپس آئی سی یو میں پہنچ جاتا ہے، تو ٹھیک ہے ہم نے مریض کو تو بہت سنا دی ہیں، لیکن ابھی ڈاکٹر کا بھی علاج کرنا پڑے گا کہ بھی ہر دفعہ وہی ہمیں علاج وہ پرسکرپشن دے کر واپس چلا جاتا ہے. تو دیر از سم تھنگ رانگ آلسو وچ وی نیڈ ٹو کویسچن ناؤ. اچھا، یہ جو 5 E's ہیں اس میں جو 2 چیزوں پہ بات کروں گا بریف سی. ایک ہے انوائرمنٹ کی. سر انوائرمنٹ کا دیکھیں، ایک بندہ ہے وہ مطلب کام کر رہا ہے، اس نے اپنی اکانومی کرنی ہے، لیکن وہ اس کو کھانسی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ اس کی ورک پروڈکٹیوٹی پہ امپیکٹ نہیں پڑے گا اور پھر اس کی اکانومی پہ امپیکٹ نہیں پڑے گا؟ اس وقت ہمارا پورا ملک کھانس رہا ہے، ٹھیک ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں جو ریسرچ ہے، ابھی لاسٹ سیشن ہوا اس میں 2 انڈیویجول تھے، انہوں نے بتایا کہ جو میئرز ہیں جو گورنمنٹ لے رہی ہے وہ کسی پراپر ریسرچ پہ بیس نہیں کر رہے. مطلب آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ آپ سینسرز ہی نہیں ہے اس لیول کے کہ آپ ڈیٹا کی بیس پہ انالیسس کر سکیں. دوسرا، اسموک جو ہے وہ ایک ریجنل ہے. ابھی سمپوزیم ہوئی ہے اسلام آباد میں جو ایک اچھی بات ہے. اس ملٹیپل چیزیں، لیکن اسموک اس وقت ایک مطلب بہت ایڈورس اینیمیا پاکستان کا. تو اس کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک پراپر ریسرچ، جوائنٹ ریسرچ ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہمارا نیبر ہے انڈیا، اس کے ساتھ مل کر میں ایز اے کامن اینیمی لیں ٹو اکانومی. کیونکہ لاہور آپ دیکھیں ہماری کلچرل اور ٹورزم کا ایک بہت بڑا ہب ہے. وہاں کا سروس سیکٹر کتنا متاثر ہوتا ہے پورے 3 مہینے، دکھتا کچھ نہیں ہے. پھر جو اور ادھر مطلب ڈکلائن آتا ہے. تو اس کو کائنڈلی آپ دونوں اپنے حساب سے ایڈریس کر لیں. لاہور میں یہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ایک ادارہ اربن یونٹ، انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے. اب ان کی ریسرچ کے ہم ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ریسرچ کے مطابق ٹرانسپورٹ از اے میجر سارٹ آف فیکٹر. ناؤ سم پیپل بلیو اٹس ناٹ ٹرو، اور وہاں کے جو انڈسٹریل یونٹس لگے ہوئے ہیں وہ زیادہ امپیکٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ جو آپ نے ریسرچ کی بات کی، آئی ایگری ود دیٹ ان جنرل کہ ہماری ریسرچ بیسڈ یا ایویڈنس بیسڈ پالیسی میکنگ اتنی نہیں ہو رہی. سو وہ کرنے کی ضرورت ہے. دیٹس اے جنرل پوائنٹ وچ آئی آلسو میک. مگر اس حد تک تو ہم نے اس کو ایک میں بھی اس کو ایڈریس کیا تھرو لاک ڈاؤن میجرز کیے، جس کی وجہ سے ٹیمپرری ریلیف ملا اس دفعہ. لیکن یہ کہ اب دیکھنا یہ کہ ہم ان انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کو کیسے ری لوکیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس کی بھی کاسٹ ہے. وہ ایک بڑا مشکل ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں پر جابس کم ہیں، پرائیویٹ سیکٹر اتنا آرگنائز نہیں ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو ری لوکیٹ کریں. سو دیر سم ٹائمز ایٹ اے ٹریڈ آف جو اٹس ناٹ ایزی فار میکنگ. جو اڑان پاکستان پلان ہے اور پھر اس کے ساتھ جو جڑا ہوا نیشنل ٹرانسفارمیشن پلان جو ہے، میرا اس میں جو جتنا مجھے سمجھ آیا، جتنی چیزیں میں نے دیکھی ہیں، آپ دونوں کی ڈسکشن بھی، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے، یوٹیوب پہ بہت کچھ ہے. میرا جو کویسچن بن رہا ہے یا کومنٹ ہے وہ یہ کہ یہ دونوں پلان مل کر کیا سائز آف دا گورنمنٹ جو ہے اسے کم کرنے جا رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جب آپ ویژن بناتے ہیں، آپ پلان بناتے ہیں، تو اس کا تو مطلب ہے کہ آپ بڑھانے جا رہے ہیں اپنا سائز. سیدھی سی بات یہ بنتی ہے، اور انڈرسٹینڈنگ بھی ان کی یہی ہے. مطلب 2 چیزیں میں اس میں کہوں گا کہ ایک تو کیا ٹیکسیشن پالیسی کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز اس میں کہی گئی ہے، یعنی لوگوں کی جیبوں میں سے کتنا آپ نے نکالنا ہے اس کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، دوسرا جو ہے ریگولیشن ہے، اس کے بارے ریگولیشن کا بھی ہمیں پتہ ہے. ابھی بات ہوئی ہے 70 چیزیں، مطلب صرف جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو 70
مطلب جو ہیں ادارے بنے ہوئے ہیں وہاں سے نکلنا پڑے گا، اور مختلف طرح کی چیزیں، اور پھر بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم جو ہے وہ علیحدہ ہے سارا یہاں پہ نا، اور جو ایک ایٹیچیوڈز ہیں اس سوسائٹی میں، کلچرل ایٹیچیوڈز ہیں، وہ بھی علیحدہ ہیں. اچھا اس کے ساتھ میں کہوں گا جو سائز آف دا گورنمنٹ ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سائز آف دا گورنمنٹ کم ہونے نہیں جا رہا. اچھا میں اس میں سائز آف دا گورنمنٹ پہ جو آپ نے کہا نا کہ 50% جو ہمارا بجٹ ہے وہ تو ڈیٹ ریلیف میں، اس کو جو ڈیٹ ریٹائر ہم کرتے ہیں وہ چلا جاتا ہے، جو بھی قسطیں جانی انٹرسٹ کی ہیں یا جیسا بھی ہے 50% میں اسے بھی سائز آف دا گورنمنٹ میں شامل کروں گا. اچھا ڈیفنس بجٹ کی بات ہوئی ہے، میں اسے بھی سائز آف دا گورنمنٹ میں شامل کروں گا. دیکھیں سوال اس طرح کا ہے اور جو فیکٹس ہیں وہ اس طرح ہیں. ابھی 2 سال پہلے جو بجٹ آیا نا، میں نے اس میں سے چیزیں نکالی اور کیلکولیشن کی. اچھا میں نے صرف چیزیں یہ نکالی تھیں اس میں سے کہ پولیس پہ، کورٹس پہ کیا خرچ ہو رہا ہے، پی ایس ڈی پی کتنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے جو کچھ میں نے نکالا، رف ہے یہ اس میں فرق ہو سکتا ہے مطلب، لیکن بہت زیادہ سبسٹینشیل ڈفرینس نہیں ہوگا. اچھا کیا تھا، اگر فرض کریں ایک ٹیکس پیئر 100 روپے ٹیکس دے رہا ہے تو اسے واپس کیا مل رہا ہے، ₹17 اونلی. ایک ایسا بزنس، ایک ایسا ادارہ، ایک ایسی ریاست، ایک ایسی حکومت جو 100 روپے لے کے 17 روپیز کی سروسز جو بھی ہیں واپس دے رہی ہے، وہ کسی طرح بھی وائیبل نہیں ہے. ایز اے پوائنٹ ٹیکن. سر ایز اے پروجیکٹ مینیجر رانا صاحب نے اچھی باتیں بتائیں. ایک خوشی کی بات میں ایجوکیشن کا بتا دوں کہ یہ پہلی دفعہ ابھی انڈر میٹرک کے لیے بہت سارے سلاٹس بنائے گئے. یہ ایک اچھی مطلب ایک ڈیولپمنٹ ہے. پہلے صرف سائنس، آرٹس اور کمپیوٹر سائنس یہ ہوتا تھا، ابھی بہت سارے سلاٹس ہیں کیونکہ ہم بیس لیول کو اس کو زیادہ ایکسپینڈ کیا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم ریئلسٹک اپروچ نہیں ہے کسی بھی پروجیکٹ میں. 5 سالہ منصوبے بہت سارے آئے ہیں، جس طرح سر نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں. ریئلسٹک اپروچ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس امیجیٹ جو ہم اکانومی بہتر کرانا چاہیں، یہ 5 سال 6 سال بعد چینج ہو جاتی ہے ہر چیز. اچھا نان پولیٹیکل بیس پہ ہونا چاہیے اور ڈپلومیٹک انداز کا نہیں ہونا چاہیے، انفلوئنشل اس پہ نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 3 بڑے ہیں. میری ٹائم انڈسٹری جو ہے جو ہماری ہے وہ کوسٹل ایریا بہت زیادہ ہے اور اس میں فشرمین کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے صرف ویئر ہاؤسز دے دیں، ہمیں کالونیاں بنائیں کہ ہم سر چھپانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم 3 مہینے رہیں گے سمندر میں. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ منرلز ہمارے پاس بہت سارے ہیں، وہ ہم سے بالکل بجری کے حساب سے لے کے جاتے ہیں، وہاں ویلیوڈیڈ وہ خود مینوفیکچرنگ کر کے پھر ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ 30 سالہ پرانی ٹیکنالوجی کو ہم کراچی میں بہت ساری جو انٹرنل کمبشن کی وہیکل انڈسٹری ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے لاہور، فیصل آباد اور کراچی میں. وہ ابھی ای وی کے آ جائیں گی اور وہ خود بینکوں سے اتنا بڑا بڑا قرضہ لیا ہے وہ ڈیڈ لاک ہو جائے گا. ایویشن انڈسٹری میں کوئی اسکل وہ نہیں ہے. ایون پی آئی اے کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں اس کے علاوہ کوئی ابھی وہ نہیں چلا سکے گا کیونکہ ہمارے پاس ہے نہیں. ہم ملٹری بیس پہ ڈیولپمنٹ تو ہوئی ہے ایویشن میں، لیکن سول ایویشن کی ہمارے پاس کوئی کالج یونیورسٹی وغیرہ جس طرح میری ٹائم کے نہیں ہے. 2 کمرے کا یا G10 میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے، وہ 100 بندہ دے رہا ہے میری ٹائم کے لیے، لیکن ہمارے پاس کوئی انفراسٹرکچر بہت بڑا نہیں ہے. یہ ایک بہت ہماری لیک کر رہے ہیں اس میں، اس لیے ہمارے پاس کوئی آ نہیں رہا. اور ٹیکسیشن سے کوئی بندہ کسی بھی بجٹ نہیں بنا سکتا ہے کہ آپ کے پاس خوشحالی اور سائڈوں سے بھی ہو کہ آپ کی پروڈکشن اور آپ کے پاس لوگ آئیں، وہ اپنے ساتھ پیسہ لے آئیں. ایف پی آر کے حوالے سے دیکھیں ٹارگیٹس بھی سیٹ ہیں اور جو ان ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کا جو ریفارم ایجنڈا ہے وہ بھی سیٹ ہے. تو میں نے کور تو ہم نے کیا ہے اس کے اوپر. اچھا ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر جو ہے وہ میں نے جو الٹرا ریفارم پیکیج ہے اور جو آسان کاروبار ایکٹ ہے، آئی مینشن دیٹ کہ جس میں جو ریگولیٹری گلوٹین کرنا ہے اس کا پورا روڈ میپ جو ہے وہ شامل ہے. اچھا امیجیٹ بیٹر جو ہے وہ اکانومی کو آپ نے کہا کرنا ہے. دیکھیں اکانومی جو ہے وہ اس میں الحمدللہ ٹرن اراؤنڈ ہے اور اب ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. ہم اس سال یہ بھی امید کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہمیں پلیجز ملی ہوئی ہیں مختلف ممالک سے اس میں سے کچھ مٹیریلائز ہوں گی. کوسٹل پلان ایک اوور آل ماسٹر پلان بن رہا ہے، یہ میری ٹائم منسٹری اس کو بنا رہی ہے اور وہ بھی اڑان پاکستان کا حصہ ہے. اس کے اندر بھی ہم انویسٹمنٹ بھی سیکھ کریں گے. وہ کافی یہ جو آپ کی بلو اکانومی ہے
اس کو اٹ از اے پوٹینشیل ایریا, اور اس کو یہ SIFC بھی دیکھ رہی ہے, اس کو میری ٹائم بھی جو ہے وہ لانچ منرلس کے اوپر, تو SIFC ہم لوگ ریکوڈیک ہو گیا, اور یہ گلگت بلتستان کے اوپر یا وہاں, تو وہاں اس کی پالیسی بھی مرتب ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. مجھے یہ کیونکہ اتنی ڈیٹیلز میں مجھے نہیں پتا, میں اس سبجیکٹ کو میں نے اسٹڈی نہیں کیا ہوا منرلس کا, لیکن ویری تھینک یو فار یور کامنٹس اینڈ ویری رائٹلی سیڈ. آئی آلسو, جو آپ کا سوال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. گارنٹی تو یہی ہے کہ پرائم منسٹر کا ریزالو ہے اور وہ اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اب یوٹیلیٹی سٹورز کی اگر ہم بات کر لیں تو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اس کو نہیں ختم ہونا چاہیے. چیلنجز ہیں, انہی سے کریں گے انشاءاللہ, تو اس کو بند کریں گے. میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اس کو بند کریں گے. جی آئی تھنک اس طرح کی ڈسکشنز میں اور کچھ نہیں تو ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو کرتا ہے. ڈیفینیٹلی سارے لوگوں کے خیالات میں ڈفرینٹ امپورٹنٹ پرابلمس دیٹ نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. ہم جب اوپر سے دیکھتے ہیں, بہت براڈ اکانومی کا ویو لیتے ہیں, تو ہم بہت ساری ڈیٹیلس کو مس بھی کر جاتے ہیں ڈیفینیٹلی, اینڈ دوز نیڈ ٹو بی لکڈ انٹو with more interaction of politicians with civil society, with more interaction of bureaucrats with civil society. I think یہ چیزیں, the change that people really want, وہ آ جائے گا. It is very easy and very convenient to say کہ گورنمنٹ کے اندر لوگوں کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں, ہم ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ہر دن, and we see کہ there a lot of hard work is going into it. لیکن an idea can be wrong, an idea can show itself to be wrong after a long, so this is part of the growth جو اس کنٹری کو اب ریکوائرمنٹ ہے. With that said, thank you all for joining us, and please like and subscribe to our YouTube channel at the Policy Research Institute of Market Economy. اس طرح کی ڈسکشنز اور بھی ہوتی ہیں, and I would welcome you all to also come to our office, visit it sometime for the many events that we conduct every year.